بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. میں روایت پھر سے تو نہیں پیش کرتا ہوں, خالی اس کو دہراتا ہوں کہ آپ نے اعتراض یہ کیا تھا کہ ابراہیم نخعی جو ہے ان کی ملاقات ابن مسعود سے ثابت نہیں ہے, لہذا روایت منقطع ہے, یہی آپ نے اعتراض کیا تھا. اور آپ نے 2 حوالے دیے تھے, ایک امام ذہبی سے دیا تھا کہ ابراہیم نخعی تو حجت ہے لیکن ان کی روایت عبداللہ بن مسعود یا کسی اور سے وہ غیر مرسل ہو تو وہ حجت نہیں ہے, یہ آپ نے پیش کیا تھا. برابر, وہ تو ایک اضافی چیزیں تھی. اصل یہ ہے, سنیے, وہ اضافی چیزیں ہیں. اصل یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کی ملاقات نہیں ہے عبداللہ بن مسعود سے. اصل یہ ہے, وہی تھا, وہی پیش کیا نا آپ نے. تو میں پہلے سب سے پہلے امام ذہبی کی بات کا جواب دیتا ہوں. امام ذہبی نے یہاں ورڈ یوز کیا ہے, امام ذہبی کا نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ اتصال یعنی ابراہیم نخعی کی ملاقات ابن مسعود سے ثابت کیجئے. امام ذہبی کا قول چھوڑیے, آپ لقا ثابت میں کیجئے. روایت کو متصل ثابت کروں گا شیخ صاحب, مجھے 2 منٹ دیجیے بس. جی مجھے 2 منٹ دیجیے. جی, امام ذہبی فرماتے ہیں کہ لیس بحجہ, لیکن وہ اس کو رد نہیں کر رہے. لیس بحجہ جو اعلیٰ درجے کی توثیق کی نفی ہے. ایک سیکنڈ, نہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کا جواب دینا دیجیے. ایک منٹ, امام وہ تو اضافی چیز ہے, میں نے کہہ دیا نا, وہ اضافی حوالے ہیں. آپ ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت کیجیے بس. میں روایت صحیح ثابت کروں گا شیخ صاحب, مجھے 1 منٹ تو دیجیے. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں, آپ کی بات کا ہی جواب دے رہا ہوں. انقطاع کا ازالہ کیجیے. امام ذہبی فلاں کیا کہتے ہیں وہ تو بعد میں باتیں آئیں گی. جب اگر آپ کوئی اتصال والا قول لے آئیں گے کہ فلاں نے کہا ملاقات ہے, تب ہم مقابلہ کریں گے. لیکن ابھی سرے سے کوئی قول ہی آپ نے نہیں پیش کیا. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم نخعی کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ ثبوت دیجئے, پھر دوسرے اقوال پر بحث ہوگی کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا. پہلے ثبوت تو دیجئے کہ کس امام نے کہا ہے کہ ان کی ملاقات ان سے ہے. ایسا کوئی ایک حوالہ لے کر آئیے, پھر ہم دوسرے حوالے میں بات کریں گے. جی اگر ممکن ہو تو مجھے تھوڑا وقت دیجیے, میں آپ کی بات کا ہی جواب دے رہا ہوں, پوری تفصیل سے دوں گا انشاءاللہ. ٹائم لیجیے. آپ کیا کیجیے, یہ جو انقطاع کا اعتراض ہے اس کا ازالہ پیش کیجیے. جب آپ 2-3 اقوال لائیں گے تب ہم مقارنہ کریں گے نا کہ اس میں کس کی بات صحیح کس کی ہے. لیکن پہلے آپ پیش کرو شیخ صاحب, امام ذہبی سے ہی پیش کر رہا ہوں. میں امام ذہبی سے ہی پیش کر رہا ہوں, اس کو اتصال کا ثابت کر رہا ہوں میں. نہیں, آپ کیا کیجئے, ہمارا سوال کیا, مطالبہ کیا ہے, ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت کیجئے, یہ ہمارا کہنا ہے. شیخ صاحب میں ابراہیم نخعی کی روایت عبداللہ بن مسعود سے صحیح ثابت کرو امام ذہبی سے ہی. نہیں, یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے انقطاع کا ثبوت دے دیا, ان کی ملاقات نہیں ہے, یا مان لو ہم نے ثبوت نہیں بھی دیا, کیونکہ روایت کو آپ حجت مان رہے ہیں, تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ ابراہیم نخعی کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے ثابت کریں. جب تک آپ ان کی ملاقات ان سے ثابت نہیں کر سکتے, انقطاع کا جو اتباع ہے, جو اعتراض ہے, اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے, سوال سمجھ لے بھائی, آپ کو سوال سمجھنا ہے تو ذرا پھر سے پوچھ لیجئے کہ کیا بولنا ہے. میں سمجھ گیا ہوں شیخ صاحب, مجھے سمجھتے ہیں سب چیزیں. آپ سوال کیا سمجھے, جواب بعد میں دیجیے گا, کیونکہ سوال اگر صحیح سمجھ جائے تو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. سوال کیا تھا شیخ کا, آپ بتائیے. بھائی میں اس معاملے میں نیو نہیں ہوں, مجھے پتا انقطاع کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ میں جواب اسی کا دے رہا ہوں. اچھا, اتصال کیسے ثابت کرتے ہیں وہ بتائیے. میں ثابت کر رہا ہوں نا, میں ثابت کر رہا ہوں, آپ مجھے موقع دیجیے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شیخ صاحب نے یہ کیا اعتراض کی, ابراہیم نخعی نے اس روایت میں صراحت نہیں کی کسی سے سنا ہے, کیا سنا ہے. میں کہتا ہوں اس روایت میں ہم نے کہا کہ یہاں وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات کہہ رہے ہیں. اب ان کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے آپ ثابت کیجیے, یہ ان سے ملیں کہ نہیں ملیں. اگر ان سے نہیں ملیں, منقطع ہے, تو روایت کس سے صحیح ہو جائے گی. بھائی سند بیان کی انہوں نے اصحابہ کے الفاظ سے. کہاں سند بیان کی, کہاں سند بیان کی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ سنو نہیں, ابراہیم نخعی نہیں, آپ پہلے یہ بتا دیجئے. پہلے نہیں, پہلا جو اعتراض ہے کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ نہیں, پہلے آپ کلیئر کیجئے, اس کا جواب دیجئے. بھائی ملاقات ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں, انہوں نے روایت متصل بیان کی ہے. کیسے ضرورت ہے, پہلے آپ ٹھیک آپ کہہ دیجئے, آپ اس بات کو کہہ دیجئے
کہ ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات نہیں ہے. اب مانیے اس کو. ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات نہیں ہے، ان کے اصحاب سے. نہیں ارے بھائی اصحاب سے کون انکار کر رہا؟ ہم یہاں پوچھ رہے ہیں کہ ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ہے. کس نے کہا ملاقات ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ملاقات ہے؟ جی نہیں ہے نا، اصحاب سے نہیں ہے نا. آپ مان رہے نہیں ہے نا ابراہیم نخعی کی ملاقات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ بالکل نہیں ہے، ان کے یہاں اصحاب پہ سے. ہاں ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو وہ پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا کوئی عمل پیش کر رہے ہیں، تو آپ ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن جب عبداللہ بن مسعود سے ملاقات نہیں ہے تو انہوں نے کس سے سنا ہے؟ آپ نام بتائیے، اب وہ راوی پیش کیجیے. اصحاب سے انہوں نے اسی روایت میں کہا ہے ولا اصحاب کون؟ اصحاب بتائیے نا کون. میں بتاتا ہوں نا شیخ صاحب، مجھے بولنے تو دیجیے. آپ بھی بولتے جا رہے ہیں، مجھے بولنے تو دیجیے. انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو روایت کیا ہے، روایت کیا ہے. ایک منٹ کو پہلے روایت کیا، پہلے دیکھو روایت کیا. آپ نے روایت کہاں سے پیش کیا تھا کہ ہم وہاں سے بات کریں؟ کہاں سے پیش کیا آپ نے اس روایت کو کون سی کتاب سے پیش کیا تھا آپ نے؟ بھائی مجھے بولنے تو دیجیے. تو میں دیکھتا ہوں آپ نے کون سی کتاب سے پیش کیا، پہلے بتاؤ. طحاوی کی شرح معنی الاثار سے یا شرح مسل الاثار. اب اس میں آپ یہ بتاؤ، اس میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے یعنی ابراہیم نخعی جو روایت کر رہے ہیں، ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود کے بیچ میں جو راوی ہے اس کا نام کہاں پیش کرے؟ بتاؤ، روایت پڑھ کے بتاؤ. میں بیان کر رہا ہوں نا، ولا اصحابہ کا ترجمہ کرے شیخ صاحب. آپ کرو نا ترجمہ. ولا اصحابہ کا مطلب یہ آپ کرو نا ترجمہ. آپ کی دلیل آپ کریں گے، ہم بتائیں گے. آپ کی دلیل ہماری دلیل کریں گے. آپ پہلے بتاؤ نا پوری روایت پڑھو. مجھے بولنے دیجیے، آپ بولنے دیتے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں ہاں، ابراہیم نخعی کو جب وائل بن حجر کی روایت پیش ہوئی تو وہ غضبناک ہوئے اور فرمایا عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ولا رأیت اصحابہ. رک جاؤ. ابھی تم نے ترجمہ کیا ہے، جو جملہ آپ نے پڑھا اس پہ بات ہوگی. آپ نے کہا کہ انہوں نے نہیں دیکھا. خاموش 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 خاموش. پہلا جو جملہ پہلے اس پہ بات ہوگی، بات نہیں کرنی تمہارے ادھر ادھر. آپ نے ابھی خود ترجمہ کر دیا، ریکارڈنگ موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کون؟ ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا. اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا. سند کہاں بیچ میں؟ اب آگے پڑھو، آگے. ہاں آگے کے جملے سے سمجھ رہا ہے ولا رأیت اصحابہ. ولا اصحابہ سے معلوم پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ان کے اصحاب سے نقل کیا ہے. مجھے بولنے دیجیے شیخ صاحب، آپ بولنے دیجیے. ولا اصحابہ سے پوری بات واضح ہے. جو الفاظ آپ نے نام لے لیا امام طحاوی کی کتاب ہے، اس کتاب میں جو الفاظ روایت مت بناؤ. جو روایت ہے اس کا ترجمہ کرو. ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب. گرم ہونے کی بات نہیں، آپ نے روایت بنایا. جی شیخ اس میں نہیں دیکھا. اسکرین شیئر کر رہے ہیں آپ. اس میں وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں سے کہاں روایت کر رہے ہیں؟ کس کا نام لے رہے بتاؤ. چلیے یہاں پہ اب عبداللہ ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات اتصال ثابت، سند کو متصل ثابت کیجیے. تھوڑا بڑا بتائیے، تھوڑا بڑا کر اور بڑا. ہاں دیکھیے لاسٹ میں کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. ہاں بس ہاں لاسٹ کا ترجمہ کر ذکر تو ذالک ابراہیم فغضب. ابراہیم نخعی غضبناک ہوئے. ہاں کیا کہا؟ رآہ ولم یرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولا اصحابہ. ترجمہ کرو. ابراہیم نخعی کہہ رہے عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور ان کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا. نہیں یہ پھر سے عبارت غلط پڑھ رہے ہو. ولا اصحابہ باہو اصحابہ. یہ زبر کیوں ہوئی؟ یہ منصوب کیوں ہے صاحب؟ بھائی ابن مسعود کے شاگرد نے ابراہیم نخعی کو بنایا ہے بچپن سے. شیخ صاحب ابن مسعود کے شاگرد جو ہے وہ ابراہیم نخعی کے استاد ہے. وہ اپنے استادوں سے نقل کر رہے ابن مسعود کا عمل اور کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں دیکھا. یہ اجماع نقل کر دیا ابراہیم نخعی نے اجماع نقل کر دیا. اجماع نقل کر دیا اصحاب ابن مسعود کا. نہ پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ کرنا آتا ہے، اجماع نقل کر دیا. نہ عبارت صحیح سے اجماع نقل کر دیا ابراہیم نخعی نے اپنے
نہیں شیخ صاحب تھوڑا گرم نہ ہو جائے. ابراہیم نخعی پورے اصحاب کا ذکر کر رہے. ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود کے اصحاب کا اجماع نقل کر رہے. رک جاؤ یہ روایت بالکل صحیح ثابت ہو گئی, متصل ثابت ہو گئی. الحمدللہ. ارے سنو میری بات سنو, صحیح سنو آپ اس کا ترجمہ کرو. ہوا ولم یرہ ابن مسعود, اس کا ترجمہ کرو. ہاں کیا مطلب وائل بن حجر نے تو دیکھ لیا, وائل بن حجر نے تو دیکھ لیا, لیکن ابن مسعود نے نہیں دیکھا اور نہ ان کے اصحاب نے ان کو دیکھا. ایک منٹ رکو. اجماع ہو گیا. ابن مسعود کے سارے شاگرد وہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں, نہ کرنا, رفع نہ کرنا, اجماع نقل ہو گیا. اللہ کے بندے نے تم صحیح سے عبارت پڑھ رہے ہو, نہ ترجمہ کر رہے ہو, کیسے کی بات ہے یہاں پہ. رآہ ہوا انہوں نے دیکھا, ولم یرہ ابن مسعود, ابن مسعود رجل نے نہیں دیکھا. یہ ابراہیم نخعی کا دعویٰ ہے. کیا دعویٰ ہے؟ ابن مسعود نے نہیں دیکھا. ایک منٹ, ابن مسعود نے نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ صحابی ہے نا, وہ صحابی ہے نا, انہوں نے نہیں دیکھا. اور آگے ہے کہ ابن مسعود نے, انہوں نے نہیں دیکھا. اور رہا ہوا انہوں نے, یعنی جو وائل بن حجر, انہوں نے رسول کرتے ہوئے دیکھا. اور کس نے نہیں دیکھا؟ کس نے نہیں دیکھا؟ ابن مسعود نے نہیں دیکھا. ابن مسعود نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اب ابن مسعود نے نہیں دیکھا. کیا کہہ رہے آگے؟ کہہ رہے ولا اصحاب. آگے کیا کہہ رہے آپ نے؟ کیا پڑھا؟ ولا اصحابہ. بس اصحاب کا ترجمہ کیجیے. ولا اصحاب کا کیا مطلب؟ آپ نے زبر پڑھا نا, ترجمہ کیجیے. ابراہیم نخعی کے استاد عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اصحاب ابن مسعود نے نہیں دیکھا ابن مسعود کو. یہ اجماع ہے, یہ اجماع ہے اصحاب ابن مسعود کا اجماع. ارے اجماع کا ابھی تم نہ پڑھنا آ رہا نہ ترجمہ کر رہا. تم نے ولا اصحابہ پڑھا, اس کا ترجمہ کرو نا. آپ کرو نا, غلط کر رہے ہو تو. میں تو 3 بار ترجمہ کیا. تمہارا ترجمہ غلط, تمہاری تم نے اصحابہ پڑھا, غلط ہے. باپ زبر نہیں, باپ پیش ہوگا. ولا اصحابہ ولم یرہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. یعنی صحابی, ایک صحابی نے دیکھا, دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا. ولا اصحابہ, نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا. الحمدللہ, الحمدللہ. عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا. الحمدللہ. اور وہ سارے کے الحمدللہ اجماع ثابت ہو گیا. اجماع ثابت ہو گیا. الحمدللہ. نہیں پہلی بات اس عبارت میں کیا ہے؟ نہ ابن مسعود نے دیکھا اللہ کے رسول کو رفع کرتے ہوئے, نہ ابن مسعود کے ساتھیوں نے دیکھا. الحمدللہ, الحمدللہ. ابن مسعود کے شاگردوں نے ابن مسعود کو بالکل نہیں دیکھا. بالکل. ساتھی کیسے دیکھیں گے اللہ کے رسول کو؟ اللہ کے رسول کی بات نہیں چل رہی ہے, ابن مسعود کو دیکھیں گے. یہاں کیا ولم یرہ, نہ تو ابن مسعود دیکھا, نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا. یہ تو عبارت ہے. ہاں, ان کے ساتھیوں نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا. یہ کہاں ہے؟ یہ بات کہاں ہے روایت میں؟ ارے ہوا کی زمین ابن مسعود سے ہے بھائی. ابن مسعود کو نہیں دیکھا, یہ بات کہاں ہے؟ ابراہیم نخعی کے استاد عبداللہ بن مسعود کے شاگرد جو ہے وہ اصحاب ابن مسعود ہے. ان کے ساتھیوں نے, پہلی بات تو ان کے ساتھیوں کا نام بھی نہیں ہے, تم ان کا نام پیش کرو. دوسری بات اجماع سارے ساتھی عبداللہ بن مسعود کے سارے ساتھی عبداللہ بن مسعود کے ساتھی ہوتا ہے. جب بندے اجماع کیسے ہو جائے گا جبکہ ابراہیم نخعی خود کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم نخعی خود کہہ رہے ہیں, ابراہیم نخعی خود کہہ رہے ہیں کہ مسعود کے شاگردوں کا اجماع کہہ رہا ہوں میں. شیخ صاحب, عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کا اجماع کہہ رہا ہوں میں. عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کا اجماع کہہ رہا ہوں. پہلی بات اس روایت میں جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نہیں ہے. روایت یہ ہے ولم یرہ ابن مسعود, نہ اللہ کے رسول کو ابن مسعود نے دیکھا, نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کو ابن مسعود, ان کے ساتھیوں نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا, یہ عربی الفاظ میں نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, ان کے ساتھیوں کا نام بتاؤ, ان کے کون ساتھی؟ ابن مسعود کے سارے شاگرد صرف شروع کا رسول کرتے تھے. سارے صحابہ, سارے کا لفظ کہاں ہے یہاں؟ آپ بتاؤ سارے کا لفظ کہاں ہے؟ ارے بھائی ابن مسعود کے میں بتا, میں ایک منٹ دیجئے. دیکھیں, ابراہیم نخعی جو ہے وہ فقہ ابن مسعود کے حامل ہے. انہوں نے علقمہ قیس کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے.
وہ کہہ رہے ہیں ولا اصحابہ، اس کی واضح دلیل ہے کہ علقمہ اور اسود یہی دو ہے، اور دیگر صحابہ ہے ان کے. ابن مسعود کے یہ اصحاب رسول اللہ نہیں کرتے تھے، اور ابن مسعود کو انہوں نے نہیں دیکھا، یہی کہہ رہے ہیں. ابراہیم نخعی نے فکر نقل کس سے کی ہے؟ نام نہیں ذکر نہیں ہے، ولا اصحابہ، یہاں نام ذکر نہیں ہے. جمع کہاں سے کر دیا نام تم؟ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نام ذکر اصحابہ سے سند نہیں ثابت ہو رہی. اصحابہ کون ہے؟ نام بتاؤ. میں بتاتا ہوں، رکیے، میں علی بن مدینی سے پیش کرتا ہوں علل سے ان کے. ایک سیکنڈ رکیے، میں نام بھی بتاتا ہوں. نہیں یہ غلط جا رہا ہے. پہلے اس کو حل کریے نا، اس کو حل کریے. یہاں پر جو آپ نہیں یہاں پہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہوا کی ضمیر یرہو میں ابن مسعود کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کو ثابت کریے نا. یرہو جب ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ابن مسعود سے پہلے آ گئی ہے، تو ابن مسعود کی طرف کیسے لوٹ رہی ہے وہ؟ بھائی دیکھو، اس میں فعل اور مفعول صرف ایک آیا ہے. اس میں لا لم یرہو میں شیخ کفایت، میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں آپ، لم یرہو میں صرف ایک فعل ہے. آپ سن لیں، لم یرہو میں یرا فعل، یرہو میں جو ہوا ضمیر ہے وہ مفعول، اور ابن مسعود کے اصحاب یہ دونوں فاعل ہیں. تو ابن مسعود کا بھی وہی مفعول ہے جو اس کے اصحاب کا مفعول ہے. کہ ابن مسعود نے کیا ان کو نہیں دیکھا، اور کیا ابن مسعود کے اصحاب نے ان کو نہیں دیکھا. ان دونوں میں جو ان آ رہا ہے نا، وہ ان ایک ہی ہو سکتا ہے. آپ ترجمہ کر رہے ہیں ابن مسعود نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اور کیا ان کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا. یہ ترجمہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں کہ ان کے اصحاب نے ان کے ابن مسعود کو نہیں دیکھا؟ جب یرا ایک ہی فعل ہے اور ایک ہی اس کے اندر مفعول ہے، تو ایک مفعول سے دو لوگ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ کہ آپ ابن مسعود کا ترجمہ کرتے ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اور اصحاب کا ترجمہ ہوا کرتے کہتے ہیں کہ ابن مسعود کو نہیں دیکھا. بھائی جس کو ابن مسعود کا جو مفعول ہے وہی مفعول اصحاب کا بھی ہے. تو آپ جب ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ کیا ابن مسعود کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا، یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے. یہ ترجمہ کیسے کیا؟ اس میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابن مسعود کے اصحاب نے کیا ابن مسعود کو نہیں دیکھا ہے؟ وہ ثابت کریں آپ پہلے، وہ ثابت کریں پہلے. آپ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے وہ ثابت کریں پہلے. میں نے سب سے پہلے وہی کیا کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے، عربی غلط بول رہا ہے، اور وہ اصحاب کو ابن ابراہیم کا وسطاد ثابت نہیں کر سکتا. یہ بیچ میں اصحاب کو گزارا. یہ تو عبارت عربی عبارت روایت تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو. نہیں میں بتاتا ہوں شیخ صاحب، رکے صبر رکھیے. دیکھیں ابراہیم نخعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں غضبناک ہوئے. پہلی بات تو وہ غضبناک ہو گئے، مطلب ان کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے، ان کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ولا اصحابہ. جب وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات چالو ہی نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کے ہی شاگردوں کی بات چالو ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی ان کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ان کے ساتھیوں نے بھی نہیں دیکھا. ولا ہے یہاں پہ، ولا صاحب نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا. ان کے ساتھیوں نے کس کو نہیں دیکھا؟ ہاں ابن مسعود کو نہیں دیکھا. کدھر ہے روایت ابن مسعود؟ کدھر ہے؟ وہ ہاتھ ہو رہا ولا بھی آپ کو اتنا نہیں سمجھ ہے. ارے ابن مسعود کو نہیں دیکھا کہاں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ابن مسعود کو نہیں دیکھا؟ بھائی کچھ بھی ترجمہ کر دو گے تم اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. ابھی ایک مفتی کو ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی تعریف کرتا ہے ان کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا. ولا اصحاب ہو کا ترجمہ ایسے کیسے ہو جائے گا کہ ان کے جب یرہو ایک ہی فعل ہے اس کے اندر، اور اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ایک ہی مفعول ہے، تو ایک مفعول جب ابن مسعود کے لیے آ رہا ہے تو آپ ترجمہ کر دیں کہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. اور اصحاب کے لیے اصحاب ابن مسعود پر عطف ہے. عطف معطوف علیہ سمجھتے ہیں نا؟ تو جب معطوف علیہ ہے اور فعل ایک ہے مفعول ایک ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معطوف کا تو مفعول کوئی اور ہے اور معطوف علیہ کا مفعول کوئی اور ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ جس کو دیکھنے کی بات چل رہی کہ ابن مسعود نے ان کو نہیں دیکھا، ابن مسعود کے اصحاب کے بارے میں بھی وہی بات چل رہی کہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا. آپ ابن مسعود کا مفعول کچھ اور کر دے رہے ہیں، معطوف کا مفعول کچھ اور کر دے رہے ہیں، اور معطوف علیہ کا مفعول کسی اور کا بنا دے رہے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کے الفاظ ہے، جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کو دکھائیے، جو آپ ترجمہ کریں ترجمہ دکھائیے نا. میں بتا رہا ہوں، پلیز شیخ صاحب مجھے بولنے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابن مسعود کے جو شاگرد ہے
वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देख ही नहीं सकते। वला असहाबहू से मुराद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले ही नहीं सकते। इब्ने मसूद के शागिर्द तो इब्ने मसूद को ही देख सकते ना। तो वो कह रहे हैं कि इब्ने मसूद को नहीं देखा, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देख ही नहीं सकते। आपको इतना नहीं समझ रहा। और अरबी में बाज नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये लेक्चर मत दो, एक मिनट मुझे बोलने एक दीजिए, मिनट, मुझे बोलने उसको दीजिए, खामोश करो, मुझे बंदे को बोलने खामोश करो। लेक्चर नहीं, ये हो सकता नहीं। मेरी बात जो सुनिए, मुझे एक बताइए इस जरा। बंदे को ये शख्स क्या कह रहा है, ये शख्स कह रहा है, अकल की भरी दौड़ा रहा है, कह रहा है कि वला असहाबहू ये उनके शागिर्द है। तो कह रहा है कि जब शागिर्द जो है, उनके शागिर्द अल्लाह के रसूल को तो देख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि वो इब्ने मसूद ही को देखे होंगे। पहली बात ये कि इबारत में है क्या, ये चीज इबारत में होनी चाहिए ना। और असहाब यानी शागिर्द, किसने तुमको कह दिया कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के शागिर्द सिर्फ ताबीन है? अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के शागिर्द सहाबा नहीं है? अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के शागिर्द उनके असहाब वो नहीं है जिन्होंने अल्लाह के रसूल को भी देखा? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वो कोई मामूली साहबी नहीं है, ये किबार सहाबा में से बहुत सारे अहादीस के रावी हैं। जिस तरह अब्दुल्लाह बिन मसूद के जो है ताबीन साथी हैं, ऐसे जो है सहाबा भी इनसे मसले पूछते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, बल्कि सही बुखारी में मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है कि इनसे मसला पूछा था, सहाबा इनको रेफर करते थे, जाओ इनसे मसला पूछो। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद उनसे सीखने वाले सिर्फ उनके शागिर्द ताबीन नहीं, उनके शागिर्द सहाबा भी हैं। यहाँ वाला असहाबहू ये कहा जा रहा है कि ना तो अल्लाह के रसूल को इब्ने मसूद ने देखा, वला असहाबहू ना इब्ने मसूद के साथियों ने देखा, इब्ने मसूद ने नहीं देखा, उनके साथियों ने नहीं देखा। अब इस बात की जब उनके साथियों ने नहीं देखा, तो इनको असहाबों को जो उनका वो शागिर्द बता रहे, वो शागिर्द जो ताबीन है, इसकी क्या दलील है? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथी सहाबा भी हो सकते हैं। तो यहाँ रिवायत में क्या है, मैं समझ गया आपकी बात। जी मैं इसको समझा। देखो रिवायत में क्या है, रिवायत में यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नहीं देखा। आगे है वला असहाबहू, साफ बात, एक मातूफ है, एक फेल है, उसके बाद अत्व है। ना इब्ने मसूद ने देखा, ना उनको साथियों ने देखा। इसका मतलब है जिस चीज को पीछे जो मज़कूर है, जिसको ना देखने की बात हो रही है, ना इब्ने मसूद ने उनको देखा है, ना उनके साथियों ने, अल्लाह के रसूल को ना इब्ने मसूद ने देखा है, ना अल्लाह के रसूल को रफुल दिन करते हुए उनके साथियों ने देखा है। यहाँ यह हरगिज़ बात नहीं हो रही है कि उनके साथियों ने इब्ने मसूद को नहीं देखा, ये रिवायत में नहीं है। तो जो रिवायत में है वो बताओ। अब जब इस रिवायत कह रही है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल, यानी तर्जुमा क्या होगा? तर्जुमा इसका क्या होगा? मैं सही तर्जुमा करता हूँ। तर्जुमा होगा कि वलम यरहु इब्नु मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल को रफुल इल्म करते हुए इब्ने मसूद ने नहीं देखा। वला असहाबहू, ना उनके साथियों ने अल्लाह के रसूल को देखा, क्योंकि यहाँ आतिफा है और पहले एक ही चीज मज़कूर है। ये वला असहाबहू आपके साथी सहाबा भी हो सकते हैं, आपने कैसे कह दिया वो ये? बहरहाल ये रवायत मुनक़ते है, इन साहब ने कोई सबूत नहीं। ये तो पहली बात है, ये तो पहली सीढ़ी है कि यहाँ असहाबहू से उनके शागिर्द, उनके वो शागिर्द जो सहाबा नहीं है, वो मुरादी नहीं हो, यहाँ वज़ाहत नहीं है। दूसरा, अगर होते भी उनके असहाब, उनके साथी, तो भी किसी का नाम यहाँ पे जिक्र नहीं है, इसलिए ये रवायत मुनक़ते है। तो पहली बात आ रही है, इब्राहिम नखई की ना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मुराद है, ना वो जो असहाब का नाम जिक्र कह रहे हैं, उनका कोई हवाला दे रहे हैं, इसलिए रवायत मुनक़ते है। अब इनको लाइए। मैं ये कह रहा था, देखिए सबसे पहले असहाबहू जो आप कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हो सकते हैं, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का नाम लेते। हो इब्ने मसूद का नाम ले रहे हैं, वाइल बिन हुजर का नाम है, और इब्ने मसूद के बाद वला असहाबहू, आप कह रहे हैं कि इसमें एक ही जो है पीछे की तरफ जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएगा, नहीं। देखिए अरबी में बहुत सारी चीजें ये होती है, हज़फ होती है, जुमले हज़फ होते हैं, आपको इतना तो मालूम है कि जुमले हज़फ होते हैं। मैं मुझे बोलने दीजिए, मैं साबित करता हूँ इंशाल्लाह कि जब इब्राहिम नखी अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत करते तो असहाब इब्ने मसूद होते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब नहीं। इब्राहिम नखी से आमश ने सवाल किया कि आप जब रिवायत बयान करते हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद से, तो तकरीर नहीं, इस शख्स ने यह दलील दिया कि बहुत सारी जगहों पर यह कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथियों से निकल किया या साथियों का जिक्र होता है। यहाँ नहीं चल सकता, ये हजारों जगह चल सकता है, क्योंकि यहाँ पहले मज़कूर है, पहले जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उसके बाद अत्व हो रहा है। अगर अकेले कहीं होता ना कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद साथी, उनके शागिर्द, कहीं सिंगल बात होती तो अलग मसला, लेकिन इस इबारत में नहीं चल सकता। इस इबारत में रआहू वलम यरहू इब्न मसूद वला असहाबहू, यहाँ बिल्कुल जिक्र नहीं है। यहाँ अत्फ है और अत्फ मातूफ अलैह, दोनों से पीछे जो एक मज़कूर है, दोनों जिसके बारे में बात हो रही है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने नहीं जिक्र किया, आके वला असहाबहू, ना उनके साथियों ने।
इसलिए यहाँ वो बात नहीं आ सकती जो बंदा दूसरी जगह के वाकयात ला रहा है। इस इबारत में क्या, यहाँ मत करो। ये इबारत जिस तरह से यहाँ दर्ज है, इसमें उन तावीलात की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात, ये असहाब है कौन, इनका कोई नाम नहीं, ये शख्स कोई नाम नहीं। अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। अगर दूसरे सहाबा हैं तो कौन साहब है, नाम नहीं है, उनसे भी मुलाकात नहीं है। दो चीजें साबित करना, एक तो सही मफहूम और दूसरा मुलाकात। अगर आप इधर दूसरे सहाबा, अगर आप दूसरे सहाबा मुराद ले रहे हैं तो इब्ने मसूद के असहाब क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं मुराद ले रहा हूँ, मैं नहीं मुराद ले, रवायत बता रही है। जो रवायत आप लेकर आए हो उसमें वही बात है। हम कहाँ मुराद ले रहे हैं? रवायत में इब्ने मसूद वाला असहाब, रवायत वही कह रही है, हम कहाँ मुराद ले रहे हैं? असहाबों से मुराद आपने कहा इब्ने मसूद के असहाब, राइट? असहाब इब्ने मसूद से मुराद आपकी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथी और क्या मुराद है? वाला असहाब, इसका ताल्लुक कहाँ? वाला असहाब अत्फ है ना, किस पे अत्फ है बताओ? जी वाला असहाबों से मुराद आपने कहा अब्दुल्लाह बिन मसूद के असहाब है, बराबर, ठीक है, इतनी बात मुत्तफक़न अलैह। अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये पहले क्या जिक्र है, पहले बताओ। वाला असहाबों से पहले क्या जिक्र है? वाला मिया रहा इब्न मसूद, इब्न मसूद ने नहीं देखा, किनको नहीं देखा, किनको नहीं देखा? वो तो आपने 10 बार बता दिया ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ, नबी को। तो फिर आगे है वाला असहाब, ना उनके साथियों ने देखा। सिंपल सा तर्जुमा इस आयत का, ना इब्न मसूद ने देखा, ना उनके साथियों ने देखा। जो गैर साहब, मैं बयान कर रहा हूँ, उनके साथी गैर साहबी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही कैसे सकते? आपका तर्जुमे में कोई माना ही नहीं बन रहा रिवायत का। ऐसी इबारत क्यों लाते जहां से तुम्हारा मतलब साबित नहीं होता? तुमने जो रवायत लाई है इसमें तुम्हारा मतलब साबित नहीं होता। बहुत ही वाज़ेह बात है, ना इब्न मसूद ने देखा, ना उनके साथियों ने देखा। इब्न मसूद के साथी के साथी नहीं है। मैं साबित करता हूँ कि इब्न मसूद के जो है साथी कौन है इस रिवायत में। देखिए, मैं एक पेश कर रहा हूँ भाई, वो इस इबारत में यहाँ पे जो है, पहले इस इबारत का मतलब, इस इबारत में साफ है अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नहीं देखा, ना उनके साथियों ने देखा। ये तुम्हारी बदतमीजी है। इस रिवायत में बात नहीं है, जो हम क्या करें? वो तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारी किस्मत है, हम क्या करें? इब्राहिम नकी के कॉल से ही साबित करो, मैं, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। आप वो इबारत लगाइए। पहले इस रिवायत का मसला हल करो, इस रिवायत का मसला हल करो। यहाँ पे बात ये हो रही है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, ना अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथियों ने देखा। यहाँ ये नहीं है कि उनके साथियों ने अब्दुल्लाह बिन मसूद को रफ़ज़ करते हुए नहीं देखा, यहाँ है ही नहीं। साफ तौर से अल्लाह के रसूल का जिक्र है, उसके बाद ये जिक्र है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, ना उनके साथी ने देखा। सिंपल सा इसका मफहूम ये है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद, उनके साथी, इनमें से किसी ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा। अब इब्राहिम नखई की इन लोगों से मुलाकात साबित नहीं है। पहली बात, ना इसका तर्जुमा ये शख्स सही कर रहा है, और दूसरी बात, ना इसकी कोई मुत्तसिल सनद पेश कर रहा है। अब बाहर से कितना भी दावा लेकर आ जाए, उस दावे से इस इबारत का मसला थोड़ी हल होगा। इस इबारत में यहाँ जो कुछ है उसको आप क्लियर करो कि इसका क्या मतलब है। जी, लाओ शख्स को। इबारत का मैं जो है मफहूम इब्राहिम नखी से ही साबित कर रहा हूँ, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? इब्राहिम नखी से ही मैं साबित कर रहा हूँ असहाबू से क्या मुराद होती है। आप क्यों इतना? अरे असहाबू से क्या मुराद है जब इस पे इख्तिलाफ ही नहीं है? एक मिनट मेरे भाई, असहाबू से क्या मुराद, इस पे थोड़ी इख्तिलाफ है। नहीं इख्तिलाफ है, हम भी ये कह रहे हैं कि असहाबू से नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मेरे भाई। शेख किफायत, क्या आप ये बोल रहे हैं कि असहाबू से सहाबा मुराद है? नहीं, वो भी ये बोल रहे हैं कि इब्ने मसूद के असहाब मुराद हैं। वो ये, जब आपने ये कहा ना कि इब्ने मसूद के असहाब तो सब ताबई हैं, तो उनके बारे में कैसे कहेंगे? उस पर शेख किफायत ने कहा है कि असहाब में ताबई और सहाबा दोनों हैं उनके शामिल। इस पर इख्तिलाफ नहीं, जिसकी आप देखिए, इस पर शेख किफायत आप फिर से पूछ लीजिए भाई। शेख किफायत ने ये नहीं कहा कि असहाबू से, शेख किफायत असहाबू से क्या मुराद है? इब्ने मसूद के असहाब मुराद है ना? हाँ, बोलिए। आप शेख किफायत से पूछ लें, आप शेख किफायत से पूछ लें, असहाबू से मुराद, इसमें कोई शक नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ मुराद है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बस खत्म, उस पर बिला वजह बहस क्यों कर रहे हैं? वो तुम शेख किफायत तो तस्लीम ही कर रहे हैं कि असहाबू से मुराद, उसमें ताबईन शामिल है। शेख साहब, मैं सवाल करूं आपसे, इस इबारत में ताबईन शामिल है? अरे भाई आप बताओ ना, अगर ताबीन शामिल है ताबीन, तो ताबीन अल्लाह के रसूल को कैसे देख सकते हैं रफ़ज़न करते हुए? अगर सहाबा शामिल है तो इब्राहिम नखई की मिसाल बता दो उनसे। मैं वही तो बता रहा हूं, इसीलिए आपका तर्जुमा गलत है, इसीलिए आपका तर्जुमा गलत है। अरे तो फिर क्यों तर्जुमा मेरा क्यों गलत है? तुम्हारा तर्जुमा गलत है। मैं बता रहा हूं, तुमने ताबीन को, हमें ताबीन ले लिया, मैं ताबीन बना लिया, मेरा तर्जुमा गलत है।
तालिब इल्म अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों ने नहीं देखा। ये साथी कौन है बताओ तुम? हाँ, ताबईन आप मान गए, ताबईन भी कैसे है ताबीन इसमें। है? यहाँ कैसे आप- ताबीन है? आप- यहाँ ये है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों में ताबीन भी है, सहाबा भी है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन यहाँ जो रवायत कह रही है, रवायत में ये दावा हो रहा है कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा ऐसा करते हुए, ना साथियों ने देखा। ये अब आपके ऊपर है कि आप असहाब से क्या मुराद लेते हो। अगर आप असहाब से मुराद सहाबा लेते हो तो सबूत दो, इब्राहिम नखई के उनसे मुलाकात साबित करो। अगर सहाबा से मुराद ताबीन बताते हो तो इस मसले का जवाब दो, ताबीन कैसे अल्लाह के रसूल को दे सकते हैं? तुम्हारी बदकिस्मती तो ना भाई ऐसी आपकी रवायत में जिसमें साथी नहीं है। मैं तो साबित करूंगा। आप क्या मुराद ले रहे हो मुझे बताइए पहले। मैं तो साबित करूंगा सही सनद से। मैं तो साबित करता कहता हूं हूं सही कि सनद ये से। रवायत भी साबित नहीं है। ये रवायत साबित इब्राहिम नखई की असहाब, यहाँ चाहे आप सहाबा मुराद लो चाहे जो मुराद लो, यहाँ जब नाम ही जिक्र नहीं है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से मुत्तसिल साबित नहीं होती। मैं बताता हूँ क्यों साबित होती है। देखिए, मैं सब बताता हूँ इंशाल्लाह। आमश कहते हैं, मैं इब्राहिम नखी से सवाल किया, कुल तो इब्राहिम कि जब आप अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत बयान करते हैं फर्स्ट तो हमें सनद बयान किया करें। तो इब्राहिम नखी उनको जवाब देते कहते हैं, देखिए जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इब्ने मसूद से रिवायत बयान करूं तो वो गैर वाहिद मिन असहाब उनके गैर वाहिद असहाब से सुनी होती है। बाहर करो इस आदमी को। ऐसा लग रहा है कौन सी बात लेके पेश कर दिया। अल्लाह के बंदे, पिछली स्ट्रीम में भी मैं इस बात का जवाब दे चुका हूं कि इस तरह का कौल है। शेख अलबानी ने भी जिक्र किया, अल्लामा मौलवी ने जिक्र किया, सारी बातें मेरी तलाक वाली किताब में लिखी हुई है, वीडियो मौजूद, कौन नहीं बात बता रहे। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा दावा, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो तुमने कौल पेश किया कि वो कहते हैं कि गैर वाहिद, जब अगर मैं अब्दुल्ला बिन मसूद से कोई रवायत नकल करूं, अब्दुल्ला बिन मसूद से, तो हमने उनके कई जो है साथियों से हमने सुना हुआ है। यहां पे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इब्राहिम नखई नकल कर रहे हैं, उनके किसी साथी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इब्ने मसूद की बात उनके साथियों के वास्ते से रवायत कर रहा हूं, यहां है नहीं, यहां हरगिज नहीं है। यहां वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, ना अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों ने अल्लाह के रसूल को देखा। ये रवायत का मतलब निकल रहा है जो आपने पेश किया। जो रवायत आपने पेश किया है तुम्हारी बदकिस्मती है। अगर इसमें सराहत नहीं है तो तुम्हारा ये मामला है। हम क्या करें? रवायत के जो अल्फाज हैं साफ है, रहा हुआ ये सहाबी ने देखा, वलम यरहु इब्न मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद ने नहीं देखा, ना उनके साथियों ने देखा। यहां जो बात नकल कर रहे हैं इब्राहिम नखई, डायरेक्ट अब्दुल्ला बिन मसूद की बात नकल कर रहे हैं और उनके जिन साथियों की बात नकल कर रहे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। यानी उनके साथियों दोनों के बारे में एक बात नकल कर रहे हैं कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल को रफुलदैन करते हुए नहीं देखा। अब यहाँ पे वो अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों से नकल कर रहे हैं। पहली बात, ये हवाला नहीं है, इस बात का जिक्र नहीं है कि वो अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों से रिवायत करें, नहीं, यहाँ पे वो फेल नकल कर रहे हैं, वो रुयत नकल कर रहे हैं कि इब्ने मसूद की रुयत उनके साथियों की रुयत को बयान कर रहे हैं कि इब्ने मसूद ने नहीं देखा, उनके साथियों ने देखा। तो ये जो उनका दावा है, ये दावा उन तक कैसे पहुंचा, इस बात की वजाहत वो नहीं कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो असहाब तुम जिक्र भी करो, मैं दूसरी बात जोड़ के कह रहा हूं। पहले तो ये मसला अटका हुआ है कि कौन है। दूसरी बात यह है कि इब्राहिम नखई जिसके भी हवाले से नकल करें, नाम होना चाहिए, यहां पे नाम जिक्र होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, कौन है, किसके वास्ते से उन्होंने नकल किया। जब तक ये वास्ता नहीं बयान करेंगे रवायत मुत्तसिल नहीं होती है। असहाबों कहने से रवायत मुत्तसिल नहीं होती है। यही वजह है कि बहुत सारे मुहद्दिसीन जब किसी के साथियों से नकल करते हैं, किसी को साथियों से नकल करते हैं, तो वहां पे कम से कम एक हवाला देते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक मिसाल भी लिख दे दूं ताकि क्लियर हो। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि जो डिस्कशन हो रहा है कि ये जो रिवायत आप सबके सामने है, ये रिवायत जो ताबई बयान कर रहे हैं उनकी मुलाकात अब्दुल्ला इब्न मसूद से साबित नहीं है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बीच में कोई मिसिंग है, यानी कि सनद की चेकिंग के एतबार से इसमें इनकिता है, ब्रेक आ गया। यानी कि हदीस सही होने के लिए जो शर्त होती है ना कि इत्तिसाल सनद मुत्तसिल हो, जुड़ी हुई हो, तो यहां पे अब एक रावी बीच में से गायब है, क्या पता नहीं कितने रावी बीच में से गायब है। यानी सनद में इब्राहिम नखई जब अब्दुल्ला इब्न मसूद की तरह से बयान कर रहे हैं, यानी कि बीच में कोई मिसिंग है। तो शेख किफायत क्या ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? शेख किफायत ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि यहां पर क्यों दिया हुआ नहीं है कि किससे बयान किए, किनसे उन्होंने सुना, यहां पे ये बात वाजे नहीं है। और ये एक मेन
اعتراض ہے اس کی سند کے تعلق سے. اور یہاں پہ بات اگر دیکھیں تو یہاں تک بھی پہنچ گئی کہ کسی نے کہا کہ یہاں تو اجماع ہے, اجماع, جبکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں کی. اب اجماع کا دعویٰ کیسے آ گیا؟ مطلب اجماع کا دعویٰ کہ بھئی یہاں پہ اجماع و اتفاق ہے, یہ کیسے آ گیا؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ اب ہم ان سے وہ پوچھیں گے, میں چاہ رہا تھا اسی پوائنٹ پہ پوچھوں, لیکن جب وہ آئیں گے. قاضی ایاز یہ اس طرح سے اس لیے کہ بھائی یہ خالی علمی ڈسکشن نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں عوام بھی تھوڑا ساتھ ساتھ میں فالو کرے بات کیا ہو رہی ہے. مطلب عوام کا بھی بات لاسٹ ہو جاتا ہے, ارے بات کیا ہو رہی ہے. میں وضاحت کرتا ہوں, یہ اس بندے پر دونوں چیزیں قرض ہیں. پہلی بات تو ایسی روایت لے کر آیا جس کے اندر کوئی صراحت ہی نہیں ہے, مجمل بات ہے. اور دوسری بات, اگر وہ جو کہنا, وہ صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں نا, اگر وہ بات ہوتی بھی ویسی تو بھی سند صحیح ثابت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ قاضی آج کیا فرماتے ہیں, اب دیکھیے یہ فرما رہے ہیں ان کی جو صحیح مسلم کی شرح ہے اکمال المعلم, اس میں فرما رہے ہیں جلد 5 صفحہ 222 پہ, کہہ رہے ہیں اما قول الراوی حدثنی غیر واحد, یہ او حدثنی الثقہ او حدثنی بعض اصحابنا, کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کئی لوگوں نے ہم سے بیان کیا, یا ثقہ نے بیان کیا, یا ثقہ نے بیان کیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم نخعی کے تمام اساتذہ ثقہ تھے, پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہم سے کئی لوگوں نے بیان کیا, یا ثقہ نے بیان کیا, یا بعض اصحاب نے بیان کیا, تو کہتے ہیں کہ یہ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْمَجْهُولِ, یہ منقطع میں نہیں آئے گا, یہ مجہول میں آئے گا. لیکن یہاں پہ میں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ جو معاملہ منقطع کا ہے, کیوں؟ کیونکہ اس سند میں اصحابہ سے روایت نہیں کر رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود روایت نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھیوں سے, اس سے یہ سند جو بندے نے پیش کیا وہ منقطع. لیکن یہ قاضیات فرما رہے ہیں کہ اگر اصحابہ وغیرہ سے کوئی روایت کرے تو وہ مجہول میں آئے گا, کہ نہیں راوی مجہول ہے, راوی کا نام پیش کرنا پڑے گا. تو اصحابہ کون ہے؟ مجہول ہے, ان نون ہے, پتہ نہیں کون ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں. آگے بڑھائیے, آگے بڑھائیے, اور آگے تو ترجمہ ہے اردو کا, اور آگے بڑھائیے. ہاں جی جی, امام نبی کا یہ دیکھیے, انہوں نے وہی ذکر کیا امام نبی. آگے بڑھائیے, اس کا ہو چکا, ہم ان کی روایت سے پیش کر, ان کی کتاب سے پیش کر چکے. آگے بڑھائیے. امام نبی نے بھی وہی بات کی, یعنی قاضی ایاز کی بات, امام نبی بھی محدث ہے تو ان کا حوالہ ہم نے ریپیٹ کیا, کیونکہ امام نبی اس بات کو بطور اصول پیش کر رہے ہیں. اور آگے, اور آگے, ہاں بس ایک نے امام نبی نے تائید کی ہے. ہاں, اور کیا کہا تھے, وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ الصَّوَابُ, کہ امام قاضی ایاز نے جو کہا ہے یہی بات صحیح ہے, کہ اگر اننون لوگوں کے حوالے سے, گرچہ غیر واحد کے تھے, کئی لوگوں کے حوالے سے, لیکن بات نہیں مانی جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ فَلَا يُحْتَجُّ بِهَذَا الْمَتْنِ مِنْ هَذِهِ الرَّوَايَا لَوْ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ طَرِيقِ الْآخَرِ, اگر اس چین سے کوئی بات آ رہی ہے تو نہیں مانا جائے گا جب تک کہ دوسرے طریق سے وہ بات ثابت نہ ہو. تو امام نووی پوری, تو آپ نے قاضی ایاز, امام نووی دونوں, امام نووی دو لوگوں کا ہم نے پیش کیا. آگے آگے اور آگے بھائیے. تو اب یہاں پر یہ اصول الحدیث کی بات آ گئی ہے. جی, محدثین کے حوالے ہم پیش کریں اس کو. دیکھیں حافظ عبدالعظیم منذری رحمہ اللہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, الروات عن طاؤوس مجاہیل. یہاں بھی ایسی شکل ہے کہ طاؤوس کے کچھ ایسے لوگوں کے واسطے سے روایت نقل ہوئی جو انون ہے, تو صاحب کہہ رہے ہیں مجاہیل مجہول ہے, اس کو حجت تھوڑی ماننا ہے کہ کئی لوگوں نے روایت کیا تو دلیل بن جائے گی. آگے شیخ عوام کے لیے مجاہیل بھی ایکسپلین کر دے عوام کے لیے, میں نے کہا نا انون, غیر معلوم, جن کا کچھ معلوم ہی نہیں, کوئی ریکارڈ ہی نہیں کون ہے وہ. یہ ہم کچھ اگزامپل دے رہے ہیں کہ محدثین جب کسی روایت کو نقل کرتے ہیں, کسی روایت میں ان کے کئی اساتذہ ہوتے ہیں, تو کم سے کم ایک دو کا ذکر کرتے ہیں. یہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ سب کا نام چھپا دیں. جب ان کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ ہماری روایت صحیح ہے, تو اگر کئی لوگوں سے سنا ہوتا ہے تو ایک دو کو مینشن کرتے ہیں, نام. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6473, کہتے ہیں کہ اخبرنا غیر واحد منہم مغیرہ, کہ ہم سے کئی لوگوں نے بیان کیا, اس میں دیکھیے مینشن کرتے ہیں کہ مغیرہ اور فلاں اور فلاں. تو اب ٹھیک ہے, باقی لوگوں کا نام نہیں لے, کوئی مسئلہ نہیں, ایک کا نام نہیں لے کافی ہے. تو محدثین دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, اب صحیح بخاری میں اس روایت کو صحیح ثابت کرنا ہے, اس لیے امام بخاری نام لے رہے ہیں. وہ کہہ سکتے تھے نا کہ کئی لوگوں سے ہم نے سنا, لیکن نہیں. آگے دیکھیے صحیح مسلم میں کہ ان قتادہ قال حدثني غیر واحد لقي ذاك الوفد وذكر ابا نضرہ. تو انہوں نے بھی وہاں پہ ذکر کیا کہ ہم سے کئی لوگوں نے جو ہے بیان کیا, اس میں ایک منشن کیا. تو خلاصہ یہ کہ محدثین, یہ وضاحت میں نے یہاں پہ دو چیزیں دکھائی اس اسکیل میں. کیا پہلی چیز یہ کہ محدثین بطور اصول یہ کہہ رہے ہیں کیا, کہ اگر کئی لوگوں کے, اگر کوئی آدمی کسی سے حوالہ نقل کرتا, کئی لوگ بیچ میں واسطہ ہیں, تو کم سے کم کسی کا نام لینا پڑے گا, ورنہ وہ سب اننون مانے جائیں گے. دوسرا میں نے پریکٹیکل بتایا کہ محدثین جب صحیح بخاری صحیح مسلم جب اس میں پروف کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کا
کئی ساتھیوں سے سنے ہوتے ہیں, کئی اساتذہ سے سنے ہوتے ہیں, ایک کو کم سے کم ایک دو کو مینشن کرتے ہیں تاکہ ثابت ہو سکے کہ یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ شخص جو ہے یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ابراہیم نخعی چاہے کسی کا نام نہ لیں تو بھی روایت صحیح ہو جائے گی. یہ شخص ابن وہی بات کہہ رہا ہے کہ کسی کا نام نہ لے تو بھی روایت سے, یہ اصول حدیث کے خلاف ہے. یعنی اور آپ یہ کا جو اس نے پیش کیا ہے یہ متصل نہیں, یہ منقطع ہے. یہاں پہ ابراہیم نخعی یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں سے میں نقل کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. وہ تو ڈائریکٹ ابن مسعود ان کے ساتھیوں کا رویت نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ان لوگوں نے دیکھا. بتائیے, یعنی ان میں سے, یعنی ابن مسعود اور ان کی جو جماعت ہے, ان کے جو لوگ ہیں, ان میں سے کس ذریعے سے انہوں نے سنا ہے, اس کا کوئی حوالہ یہ ابراہیم نخعی نہیں دے رہے. نہ عبداللہ بن مسعود کی بات کس سے سنی ہے حوالہ دے رہے ہیں, نہ ان کے ساتھیوں کی بات انہوں نے کس سے سنی, کوئی حوالہ نہیں. تو دو باتیں یہاں پہ. پہلی بات, جو روایت انہوں نے پیش کی ہے اس روایت میں یہ ہے کہ ابن مسعود ان کے ساتھیوں نے اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اس کا کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا, اس لیے روایت منقطع ہے. دوسری بات, اگر انہوں نے اپنے ساتھ مینشن بھی کیا ہوتا, یعنی ابن مسعود کے تابعین کو مینشن بھی کیا ہوتا, ان کے تابعین کا نام اصحاب کہا ہوتا کہ ان کے تابعین ہمارے مراد ہے, پھر بھی نام ذکر نہیں تو بھی روایت ضعیف ہوتی. یعنی یہ مجہول بن جاتے, سارے کے سارے لوگ مجہول ہوتے. تو پہلی بات, یعنی جو اصل روایت ہے وہ منقطع ہے. اب یہ جو شخص یہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس میں جو اصحاب ہے وہ واسطہ ہیں ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود کے بیچ میں, جبکہ یہاں ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض مان بھی لو, اس کی ضد مان بھی لو کہ یہ واسطہ ہے, تو یہ واسطے اصحاب انون ہے, مجاہیل ہے. میں اوپر دکھا چکا ہوں کہ مجاہیل ہے, یعنی کسی کا نام یہاں پہ, یعنی اگر یہ واسطہ ہوتے تو بھی حدیث ضعیف ہی ہوتی. یعنی اگر یہ واسطہ ہوتا بھی, اگر ذکر نہیں ہے, اگر واسطہ ہوتے بھی تو بھی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے. چلو ابھی امید کرتا ہوں اگر منقطع نہیں, کسی کا واسطہ بطور کسی کے واسطے کو مینشن کر کے, یعنی واسطہ ذکر کر کے بھی انہوں نے بیان کیا ہوتا تو بھی روایت ضعیف ہوتی, کیونکہ ان کا نام نہیں ہے. اچھے سے اپنے بات کو ایکسپلین کر دیا. اور میں نے اپنی بات وضاحت کیا. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے کول انداز میں بات ہو رہی ہے نا, تو بات اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے. تو میں بھی ان کو لے رہا ہوں, اور بھائی امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے جو شیخ نے بات کہی ہے. تو آپ کوشش کریے کہ جو بات پوچھی گئی ہے اس کا جواب آپ کے پاس ہے وہ شیئر کریے, وہ بتائیے. جی, جس طرح شیخ صاحب نے 15 منٹ لیا, مجھے بھی 5 منٹ دیجیے, اور میں انشاءاللہ دونوں پوائنٹ کا جواب سے باہر نہ جائیے. جو بات ڈسکس ہو رہی ہے, جو پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے اسی پہ بات کریے. جی بتائیے. جی, 2 پوائنٹ کا جواب دوں گا. سب سے پہلا پوائنٹ کہ یہاں روایت میں وہ نقل نہیں کر رہے کہ ان اصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود. ٹھیک ہے, یہ پہلا اعتراض ہے کہ وہ اپنی سند یا بیان نہیں کر رہے, وہ صرف ان کا رویت نقل کر رہے کہ ابن مسعود کا اصحاب نے نہیں دیکھا. ابھی وہ ابن مسعود کے اصحاب سے نقل کر رہے, یہ اس کی صراحت نہیں کی. دیکھیے, میں ایک عبارت پیش کر رہا ہوں. ہاں جی بتائیے. میں ایک عبارت پیش کر رہا ہوں. آمش کہتے ہیں, قلت لابراہیم اذا حدثنی عن, ابن سعد نے الطبقات میں یہ روایت نقل کی ہے, ابن سعد نے الطبقات میں. ٹھیک ہے, وہ فرماتے ہیں قال اخبرنی عمرو بن حیثم ابو القطن, یہ ثقہ شاگرد شعبہ کے. قال حدثنا شعبہ عن الاعمش. ٹھیک ہے, وہ آمش سے نقل کرتے ہیں. قال, آمش کہتے ہیں قلت لابراہیم, میں نے جو ہے ابراہیم سے کہا, اذا حدثنی عن عبداللہ فاسند, جب تم عبداللہ بن مسعود سے بیان کرو تو سند بیان کرو. قال, دیکھیے سنیے, انقطاع کا جواب ادھر آ رہا ہے. قال اذا قلت قال ابن مسعود فقد سمعته من غیر واحد من اصحابہ. ٹھیک ہے, یہ پہلے اعتراض کا جواب ہوا کہ جب ابراہیم, اس میں بھی وہی بات پیش کیا نا, یعنی اس میں بندے یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نخعی سے جب سند کا مطالبہ ہوا, امام آمش نے کہا قلت لابراہیم, میں نے ابراہیم سے کہا کہ جب آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی بات نقل کرتے فاسند, تو اس کی سند بیان کریں. امام آمش کہہ رہے ہیں سند بیان کریں. کس سے؟ کہ جب آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت بیان کر رہے ہیں تو آپ اس کی سند بیان کریں. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اذا قلت قال عبداللہ, کہ اگر میں یہ کہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے فقد سمعتہ من غیر واحد من اصحابہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابن مسعود کے کئی ساتھیوں سے سنا ہے. غیر واحد, غیر واحد ہے نا. اب یہ جو غیر واحد من اصحابہ, میں نے ان کے غیر واحد سے سنا ہے. اب زید بھائی واپس لگائی میری بات جو میں نے اس سے پہلے کیا تھا, واپس لگائی. اس شخص نے کیا پیش کیا, طبقات ابن سعد سے سب دیکھ لو. اس شخص نے پیش کیا ہے کہ ابراہیم نخعی نے یہ کہا کہ جب میں عبداللہ بن مسعود کی
रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई बात बयान करूं तो उसका मतलब यह है कि गैर वाहिद मिन असहाबी, उनके साथियों में से कई एक से सुना है, गैर वाहिद से सुना। गैर वाहिद का मतलब कई एक। अब क्या गैर वाहिद से सुनने का दावा काफी है सनद के सही होने के लिए? इस शख्स के ये हवाला पेश करने से पहले जवाब दे दिया। मैं फिर से दोहरा देता हूं, मैं अच्छा, जवाब दे चुका हूं। एक आप दोहरा दीजिएगा। एक दावा तो इनका इससे ही साबित हो गया गलत कि ये असहाब से शुरू में बोल रहे थे तमाम असहाब मुराद है। अब इन्होंने जो दावा पेश किया है उससे ये तो समझ में आ गया कि ये इत्तेफाक नहीं है, जो इजमा और इत्तेफाक की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि असहाब से तमाम असहाब मुराद है। इन्होंने खुद अपने दावे की नफी में एक हवाला दे दिया कि जब असहाब कहेंगे तो तमाम असहाब नहीं बल्कि कुछ असहाब मुराद होंगे। तो एक दावे का अपना रद्द इन्होंने खुद अपना हवाला दे करके कर लिया है, अब इसको भी याद देखिए, रखिए। इन्होंने जो पेश किया था उसमें गैर वाहिद था ना, उसमें यही था ना कि मैं गैर वाहिद से नकल करता हूं इसलिए नाम नहीं लेता। अब गैर वाहिद से बात नकल की जाए तो मुहद्दिस क्या कहते हैं? अम्मा कौलुर रावी हद्दसनी गैर वाहिद, कि रावी का ये कहना, इब्राहिम नखई रावी है ना, रावी का ये कहना कि हमसे गैर वाहिद ने बयान किया है या बाद असहाब ने बयान किया है, तो ये मुनक़ते नहीं है, लेकिन इन्नमा यदखुलु फी बाबिल मजहूल, ये मजहूल के कैटेगरी में आएगा कि मजहूल से रवायत किया, यानी उनको सिका नहीं माना जाएगा। ये गैर वाहिद सिका नहीं माने जाएंगे जब तक कि उनका नाम न बताए, मजहूल माने जाएंगे, और मजहूल सनद में आ जाए तो रवायत ज़ईफ होती है। ऑलरेडी एडवांस में जिसका जवाब दे दिया बंदा वही दलील पेश करा जिसका मैं एडवांस में जवाब दे दिया। यहाँ पे भी गैर वाहिद है। हाँ रवायत यानी मजहूल, इसमें मजहूल से रवायत माना जाएगा, और जब मजहूल माना जाएगा मतलब क्या? मजहूल की रवायत सही नहीं होती। यहाँ भी है काल कादी काल रावी हद्दसनी गैर वाहिद, वही गैर वाहिद है जो तबक़ात इब्न सअद से बंदा पेश कर रहा है। आगे जी, आगे बढ़े, फिर दोहरा देता हूं, क्या करे बंदा, जो चीज ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका उसी चीज को, जिस दलील का काउंटर हो चुका है उस दलील को बंदा रिपीट कर रहा है। वहां दलील काल हो काजी हुआ सवाब, काजी याद ने जो कहा यही बात दुरुस्त है। हाँ, कहते हैं फला युहतज बिहादल मतन, ऐसे मतन से जो गैर वाहिद से नकल हो दलील नहीं ली जाएगी, वो हुज्जत नहीं है, वो दलील नहीं। यहाँ आए साबित करने के लिए, यहाँ दलील पेश कर रहे हो गैर वाहिद से, गैर वाहिद से दलील नहीं मानी जाएगी। ये देखिए इमाम नवी कहते हैं कि रवाह अय्यूब अस्सख्तियानी अन क़ौमी मजहूलीन अन ताऊस, एक रवायत है, मेरी उस पर वीडियो मौजूद है तफसील के साथ, कि उसमें अय्यूब मजहूल लोगों के वास्ते से ताऊस से नकल करते हैं। कहते हैं फला युहतज्जु बिहा, इससे दलील नहीं ली जाएगी क्योंकि ये लोग मजहूल हैं। ये देखिए लास्ट में मैंने मिसाल भी दे दिया, यानी प्रैक्टिकल, कि मुहद्दिसीन जब बतौर हुज्जत पेश करना होता है, जैसे सही है उसमें इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों का दावा ये कि हदीसें सही पेश कर रहा हूं, तो जब सही हदीसें पेश कर रहे हैं और उनके कई असातिज़ा होते हैं, उसमें बताते हैं कि हमने कई से सुना है लेकिन कम से कम एक का नाम लेते हैं। तो बराबर है। किसी एक का भी नाम नहीं लेगा कोई रावी, तो वो रवायत गैर वाहिद से नकल करेगा तो नहीं मानी जाएगी। तो देखिए इसमें बाकायदा है हद्दसनी गैर वाहिद, अब गैर वाहिद के आगे नाम ले लिया, बेहतर है। आपका सवाल वही वर्ड है। इमाम नबी काजी याज ने यही कहा कि गैर वाहिद मेंशन करके बोला कि गैर वाहिद से रवायत करेगा, हुज्जत नहीं, दलील नहीं। बात आपकी बहुत वाज़ेह है, मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं। इब्ने सअद से क्या पेश किया इन्होंने? यही पेश किया ना कि इब्राहिम तबक़ात इब्ने सअद से इस शख्स ने यही पेश किया कि इब्राहिम नखई ने क्या कहा? यही कहा कि कई लोगों से सुना, तो उससे कहां तौसीक साबित होगी, कहां उनके नाम साबित होंगे? रवायत ज़ईफ़ी की ज़ईफ़ी रही। और बाद में दोहरा दूं, ये सारी बातें तब होती जब इस शख्स की पेश करदा रवायत में ऐसा होता, जबकि ऐसा नहीं, इस शख्स की पेश करदा रवायत मुनक़ते है। उसमें तो अलग ही बात है कि इब्ने मसूद उनके साथियों के हवाले से रुवायत नकल की जा रही है। जी अब इस शख्स जी अभी सवाल काफी तो अभी आपके पास इस सवाल का जवाब है गैर वाहिद वाला, और ये सवाल का जवाब है ये जो उसूल बयान कर रहे हैं ना काजी आयात से या इमाम नववी से, ये जो उसूल बयान कर रहे हैं ये आम उसूल है। इब्राहिम नखई के ताल्लुक से मुहद्दिसीन का खास उसूल है, मैं आपको पेश करता हूँ, मैं ले रहा हूँ। हाँ जी, ये इमाम इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं अपनी अत-तमहीद में, क़ाल अबू उमर यानी इब्न अब्दुल बर, हाँ इला हाज़ा नज़अ मिन अस्हाबिना मन ज़अम अन्न मुरसल इमाम औला मिन मुस्नदिही लिअन्न फी हाज़ल खबर मा यदुल्लु अला। ये शख्स अभी मुरसल की बहस छेड़ रहा है। मुरसल हदीस कबूल होगी नहीं कबूल होगी इख्तिलाफी मसला है। अगर वो एक दो कौल लाता है कि मुरसल हुज्जत है कि नहीं है, उस रवायत से वो रवायत मुत्तसिल हो जाएगी, मुरसल ही रहेगी।
اب مرسل حجت ہے نہیں حجت ہے یہ الگ بات ہے، متصل سے بدلانا ہے، متصل اور صحیح سند سے کوئی روایت پیش کرو، مرسل پیش کر کے بحث کرو مرسل حجت ہوتی ہے، تو اس طرح سے کچھ لوگوں کا قول ضعیف بھی حجت ہوتی ہے، ضعیف سے نہیں نہیں شیخ، ان کو تسلیم کر لینے دیں پہلے کی مرسل ہے، پہلے ان کو تسلیم کر لینے دیں کہ مرسل ہے، کہ ابھی تو بحث انقطاع پہ چل رہی تھی نا، پہلے یہ انقطاع نہیں مان رہے تھے، تو اگر یہ انقطاع مان لے لیتے ہیں پھر یہ دوسری بحث شروع ہو جائے گی، پہلے یہ منقطع مان تو لیں پہلے۔ جی میں اسی عبارت کا جواب دے رہا تھا، عن ابن مسعود، ابراہیم عن ابن مسعود، ابراہیم نخعی عن ابن مسعود کی ہی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ جو میں نے عبارت پیش کی تھی ابراہیم نخعی کی، اس کے بعد اس کو نقل کرنے کے بعد ابن عبد البر کیا فرماتے ہیں، قال ابو عمر الى هذا نزع من اصحابنا من زعم ان مرسل الامام اولا من مسنده زید بھائی یہ کہاں سے نکل کے بھائی یہ کہاں کی عبارت ہے؟ تمہید لابن عبد البر، ہاں يدل على ان المراسل الابراہیم النخعی اقوى من مسانیدہ وهو لعمر كذلك الا ان الابراہیم ليس بعیار على غیرہ۔ ابن عبد البر کیا یار آپ صحیح پڑھیے بھائی، بہت دماغ خراب ہو جاتا ہے یار، آپ صحیح نہیں پڑھ رہے، آپ بہت الٹا پڑھ رہے ہیں۔ بس 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 ہو گیا، ان کی بات ہو گئی، ہو گئی جواب اس کا؟ بات نہیں ہوئی ہے، مجھے پوری بات کرنے دیجیے، مجھے 2 منٹ دیجیے پلیز، جزاک اللہ خیر۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں مرسل ہے وہ بات جو سوال پوچھا گیا، تو ابن عبد البر فرما رہے ہمارے اصحاب نے ابراہیم نخعی کے قول سے دلیل لی ہے کہ مسند سے زیادہ قوی جو ہے ان کی مرسل ہے، کیونکہ ابراہیم نخعی جو ہے ادھر ان کے غیر واحد سے۔ دیکھیں محدثین کا قاعدہ ہے، عام قاعدہ نہیں بول رہا ہوں کہ غیر واحد کون ہوتے ہیں، ابراہیم نخعی کیونکہ علقمہ، اسود اور اصحاب ابن مسعود کے خاص شاگرد، پوری زندگی انہوں نے ان سے فکس کی عبداللہ بن مسعود کی، اسی لیے محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود سے بیان کرے وہ روایت بالکل صحیح ہوتی ہے۔ اور ابن عبد البر کیا فرما رہے، وَهُوَ لِعَمْرِ كَذَلِكَ، اسی طرح سے ہے، یہی بات صحیح ہے، اسی طرح سے میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں، سنو نہیں اس حوالے پر پہلے بات ہو نا، اس حوالے پر پہلے بات ہو کہ کفایت جواب دیں گے، ایک حوالے نہیں آپ ایک حوالے پر بات کرو نا، آپ اس حوالے پہ میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال اس کے بعد میں جواب دوں گا۔ آپ نے یہ حوالہ پیش کر کے کیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو روایت آپ نے پیش کی تھی وہ متصل ہے یا منقطع ہی ہے؟ ابراہیم نخعی کی ہر روایت ابن مسعود۔ میرا سوال سن لو، میرے سوال کا جواب دینا۔ آپ نے جو یہ قول پیش کیا ہے اس قول میں قطع نظر کی صحیح کی غلط ہے؟ قول کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم نخعی کی مراسیل، متصل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابراہیم نخعی کی مرسل روایت یہ ان کی مسند سے اقویٰ ہوتی ہے، اقویٰ کہہ رہے ہیں، صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کی مرسل جو روایت ہے وہ ان کی مسند سے اقویٰ ہو رہی ہے، یہ قائل کا قول ہے۔ کیا اس قول سے بھی تو یہی ثابت ہو رہا نا کہ ان کی روایت مرسل ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس قول سے ثابت ہو گیا روایت متصل ثابت ہو گئی، کیا اس کی سند صحیح ثابت ہو گئی یا وہ مسند ثابت ہو گئی؟ تو یہ کلیئر کیجئے کہ یہ حوالہ پیش کر کے آپ اس روایت کے بارے میں کیا یہ ثبوت فرما رہے ہیں کہ وہ متصل ہو گئی، اس کی سند صحیح ہو گئی؟ تو یہ ذرا وضاحت کریں، کیونکہ آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ مرسل مسند سے اقویٰ ہوگی، یہ آپ کی اس عبارت میں ہے، تو کیا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حوالے سے وہ روایت متصل ہو رہی ہے یا مرسل ہی ہے یا منقطع ہی ہے؟ کیا بتائیے ذرا، اب ان کو بولنے دیجیے۔ اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں ابن عبد البر کی اس عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو مرسل ہوتی ہے نا عن ابن مسعود سے، وہ مرسل نہیں ہوتی، حقیقت کے طور پر وہ جو ہے متصل ہوتی ہے۔ کہاں کہہ رہے ہیں کہ متصل ہوتی ہے؟ یعنی یہاں وہ جو روایت انہوں نے پیش کیا ہم نے ثابت کیا وہ منقطع ہے، کہ اس روایت کے تعلق سے جو عبارت لا کے پیش کر رہے ہیں اس عبارت سے بالکل پروف نہیں ہوتا کہ متصل ہو گئی، اس میں تو مرسل کی بات کر رہے ہیں۔ جو روایت آپ نے پیش کیا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ متصل ہے، دعویٰ یہ متصل ہے، اور دلیل کہاں دے رہے ہو مرسل کی؟ وہ امام ابن عبد البر رحم اللہ ابراہیم نخعی کی مراسیل پر بات کر رہے ہیں، ان کی مسانید پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے جو کچھ کہا، قطع نظر کی بات کتنی صحیح ہے، لیکن جو کچھ کہا کہ ابراہیم نخعی کی مراسیل کی کیا پوزیشن ہے یہ بتا رہے ہیں، ان کی متصل روایت پہ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مسند ہے اس سے زیادہ اقویٰ ہوتی ہے ان کے مراسیل۔ حالانکہ اقویٰ، ارے بھائی ضعیف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ ضعیف فلاں سے اقویٰ ہے، یہاں صحت کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کا دعویٰ کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا وہ روایت متصل ثابت ہے؟ اس حوالے سے کیا وہ روایت تحویل والی روایت متصل ثابت ہوتی ہے؟ اس کو پروف کریں، آپ اس کو بتائیں۔ جی زید بھائی کو بولنے دیجیے۔
हाँ, इब्राहिम नखी का जो कॉल मैंने आपको पेश किया था, उसी कॉल को नकल करके ये शरा कर रहे हो। शेख साहब, आपको मैं बता रहा हूँ, इब्राहिम नखी का जो कॉल मैंने पेश किया, उसी कॉल को नकल करके वो ये सराहत कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे का जुमला है, ये अल इस्तिस्कार में फरमाते हैं, व अजमाऊ, क्या फरमाते हैं? व अजमाऊ, देखिए एक सेकंड हो गया, मैं इबारत पढ़ता हूँ, ये लगा भी दे, व अजमाऊ अरे भाई ये दूसरी इबारत मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, हम लोगों का टाइम खत्म हो रहा है। जैद भाई, पहले इनका एक हवाला साबित है, फिर दूसरा लाना ना, पहले ये दूसरा लेके आ रहे हैं। नहीं, दावा तो पहले ये अपने दावे से रुजू तो करे भाई, ये बोल देना कि मुनक़ता है, पहले ये बोले मुनक़ता है या मुत्तसिल है, फिर बात आगे बढ़ाएं। ये हवाला दे रहे हैं मुनक़ता के सही होने का और बोल भी नहीं रहे कि मुनक़ता है, तो पहले जबान से बोल दें कि ये सनद मुनक़ता है, फिर उसके बाद दलील दे कि मुनक़ता हुज्जत होगी उनके मामले में। जबान से बोल भी नहीं रहे कि सनद में इनक़ता है और हुज्जत भी दे रहे हैं कि मुनक़ता उनकी दलील बन जाएगी। तो पहले भाई जबान से पहले बोलो तो सही किसे न रिवायत मुनक़ता है, या दिखाओ उस इबारत में कि उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि मुनक़ता उनकी मुत्तसिल हो जाती है। इतना बड़ा दावा कर दे कि उनकी मुनक़ता मुत्तसिल होती है, तो कहाँ इबारत में लिखा है कि उनकी मुनक़ता मुत्तसिल होती है, ये कहाँ लिखा है? वही बात अभी है। तो इस इबारत में अभी इस इबारत में 10 झोल हैं, अभी तो सिर्फ एक ही सवाल आपसे हुआ है, 10 झोल हैं इसके अंदर। ये जो मुहद्दिसीन का इत्तेफाक आप बता रहे हो एक आदमी के कौल को, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि नज़ा मिन असहाबिना, वो भी कह रहा है कि हमारे असहाब में इख्तिलाफ है इस मसले पर, तो उसको आप मुहद्दिसीन का मुत्तफ़क़ा उसूल बता करके पेश कर रहे हो। यहाँ पे लगता है आपको पागल लोग बैठे हुए आपकी तरह, जिनको अरबी नहीं समझ में आती है। नज़ा मिन असहाबिना लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया हमारे असहाब में से, उसको आप मुहद्दिसीन का मुत्तफ़क़ा कौल बना करके पेश कर रहे हो, तो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए कि ये मुनक़ता मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, यहाँ मत भागिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन्होंने कहा कि मुत्तसिल मान रहे हो कि मुनक़ता, आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने जो इब्राहिम नखी का कॉल पेश किया कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जब मैं इब्ने मसूद से बयान करता हूँ तो उनके गैर वाहिद असहाब से बयान करता हूँ, इसी कॉल की शरह कर रहे हैं इब्ने अब्दुल बर। और ये जो नज़ा बयान किया है ना, वो नज़ा इस बारे में है कि अक़वा उनकी मुस्नद है या अक़वा उनकी जो है इस तरह से यानी इब्ने मसूद से, इस पर नज़ा है। इस पर नज़ा नहीं है कि सही नहीं है। इब्ने अब्दुल बर फरमा रहे हैं व अजमाऊ अला ज़ालिक मरासिल इब्राहिम सही। इब्राहिम नखी की पहले एक हवाला क्लियर, आप कह दो इस हवाले से हमारी बात साबित नहीं हो रही, फिर अजमाऊ पे आते हैं वो जो दावा कर रहे हो। पहले इस हवाले के बारे में, ये हवाला आपके दावे का साथ नहीं दे, इस हवाले को लेफ्ट करो, ये तुम्हारे दावे का कोई सबूत नहीं है। फिर दूसरा हवाला लाना, ये नहीं कि एक पेश किया उसे कुछ मतलब नहीं निकला फिर दूसरा ला रहे हो, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये एतराफ करो ये तुम्हारे दावे की दलील नहीं बन रही है। तुम्हारा दावा एक रवायत को तुमने पेश किया जो मुनक़ता है, एक हवाला पेश करो जिसमें जो है इब्राहिम नखई की बात को मुरसल कहा जा रहा है, कहां मुत्तसिल कहा जा रहा है? मुरसल कह के ये कहा जा रहा है कि ये मुरसल उनकी मुस्नद से अक़वा, सही भी नहीं कहा जा रहा, हुज्जत भी नहीं कहा जा रहा यहाँ पे। तो इसे ये एतराफ करो कि ये जो इबारत आपने पेश की, ये हवाला पेश किया, ये इससे वो रिवायत सही साबित नहीं हो रही है। ये क्लियर हो जाता है, हम दूसरे हवाले में बात करते हैं। इसलिए इस हवाले को लेफ्ट करना जरूरी है, इसको छोड़ना जरूरी है। तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये हवाला या तो साबित करो कि इस हवाले में तुम्हारे दावे की दलील है, या ये एतराफ करो कि ये हवाला बिला वजह तुमने दे दिया, इससे तुम्हारा कुछ साबित नहीं होता। ना रवायत मुत्तसिल साबित होती है, ना सही साबित होती है, ना मुरसल सही साबित होती है। बेकार का हवाला तुमने दे दिया। या तो इस हवाले की कमजोरी को इकरार करो या फिर सबूत दो, फिर आगे बढ़ो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने अब्दुल बर जो फरमा रहे हैं, ये हुज्जत के तौर पर ही फरमा रहे हैं, उनका ये उन्वान ही है, ये जिस बाब में नकल किए हैं वो बाब ही है हुज्जत का, और उसमें वो ये बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हुज्जत का बोल रहे हैं। इस शख्स को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अरे मैं बार बार कह रहा हूं कि मुरसल हुज्जत है नहीं हुज्जत है, ये बहस अलग है। मुरसल हुज्जत है नहीं है, ये एक अलग बहस है। सबसे पहले ये तो साबित करो कि जो रवायत तुमने पेश की उसका स्टेटस क्या है, वो मुत्तसिल है या मुरसल है? मैं चाह रहा था कि वो रवायत मुत्तसिल है या मुरसल है, तो मुत्तसिल साबित करो, हवाला मुरसल का दे रहा। मुरसल हुज्जत, अरे बहस तो इस पर भी है कि ज़ईफ हुज्जत है कि नहीं है। कुछ लोगों ने ज़ईफ को भी हुज्जत बना के बैठा हुआ। अब तुम कोई हदीस पेश करो और मैं कह दूं ज़ईफ है और तुम वो अक़वाल लाने बैठ जाओ जिसमें कहा गया कि ज़ईफ हुज्जत होती है, तो कह दो ना कि ज़ईफ हम तस्लीम करते हैं। अब चलो दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि ज़ईफ भी चल जाती है, तो इसमें तस्लीम कर लो कि ये मुरसल है, ये रवायत क्या मुरसल है। मेरी पुरानी क्लिप उठा के देखो, मैंने उसमें दावा क्या किया था, मुतालबा क्या किया था कि एक रवायत लाओ
جو متصل ہو اور صحیح ہو. یہ میرا مطالبہ تھا کہ اس جو ہے اس لیول کی روایت لاؤ جو متصل ہو صحیح ہو. کہنا چاہیے ایسی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ہاں ہمارے پاس مرسل ہے لیکن وہ بھی چل جائے گی فلاں فلاں نے کہا. کیا ہونا چاہیے تھا جب جی. ہم نے ڈیمانڈ کیا, مطالبہ کیا کہ تم اپنے دعوے پر ایک بھی صحیح روایت پیش کر دو جس میں رکوع کا ذکر ہو, رکوع والے رفع دینے کا ذکر ہو, کوئی پوری دنیا سے ایک روایت لے کر آؤ جو صحیح ہو متصل ہو. ہمارے اس مطالبے کے موافق ایک بھی روایت ان کے پاس نہیں, لوگوں کے پاس نہیں. پوری ان کی دنیا اکٹھا ہو جائے گا میں. یہ روایت جو بندے نے پیش کیا وہ کیا ہے, مرسل ہے. اب یہ دوسرے حوالے لا رہے ہیں مرسل بھی چل جاتی تو کہہ دو نا کہ ہمارے مطالبے پہ روایت نہیں پیش کر سکے, ہاں ہم نے مرسل پیش کیا ہے. اب چلو بات کر لیتے ہیں کہ مرسل چلے گی کہ نہیں چلے گی, کہ مرسل چلے گی کہ نہیں چلے برابر گی. ہے بات اتفاق. یہ تو جی وہی جی بات ہوگی نا بالکل. کہ کوئی بریلوی آئے اور میں ضعیف ثابت کروں تو کیا کہے, وہ کہے کہ ضعیف بھی چل جائے گی, فلاں نے کہا ہے. تو میرا پہلے اس بات کو کلیئر کرو کہ جو روایت تم نے پیش کیا وہ متصل نہیں ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے, وہ روایت متصل نہیں ہے, مرسل ہے. یا تو مرسل بولو کہ مرسل ہے, یہاں مرسل کی بات ہو, پھر مرسل ماننے کے بعد کہ مرسل ہے, اور مرسل سند کیا ہوتی ہے, ضعیف ہوتی ہے. اس کے بعد بحث ہو سکتی ہے کہ ان کا مرسل چلے گا کہ نہیں چلے گا, اس میں ہم بات کر لیں گے. جی اچھا, میں آپ سب کو بتا دوں احناف چینل والے بھائی آئے ہوئے ہیں وقت کے حساب سے اور ان کے ساتھ ڈسکشن بھی باقی ہے, لیکن ہم اس جو ڈسکشن ابھی چل رہا ہے اس کے لیے 5 منٹ اور کرتے ہیں. 5 منٹ میں کہاں پہنچ جاتا ہے, پھر 50 کو ہم یہ ڈسکشن روک دیں گے, پھر سے کنٹینیو کر سکتے ہیں آگے انشاءاللہ. ان کو بھی وقت مل جائے گا. اگر یہ ڈسکشن رکے گا تو اگلے ہفتے ان کو بلاؤ. ڈسکشن روکنے کا مطلب نہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے. بالکل آؤ بات کرو, جس کو مرضی اس کو لے کے آ جاؤ بات کرنے کے لیے. نہیں ڈسکشن چل رہا ہے, چلنے دیجیے. 12 تک کے ٹائم لے لیتے ہیں. آنا بھائی سے 12 کے بعد بات کر لیں گے, وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں پہچان والے اپنے. ان کو 15 منٹ کا ٹائم لیتے ہیں. 15 منٹ کا ٹائم ہے. 15 منٹ میں آپ کی جو روایت آپ نے پیش کی ہے یا تو اسے متصل ثابت کرو یا اعتراف کرو کہ مرسل ہے, پھر دوسری بحث شروع ہوگی کہ مرسل چلے گی کہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے, بہت اچھا. میرے خیال سے سوال بہت واضح ہے, اب سنتے ہیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں, بتائیے. ہاں بھائی بتائیے. شیخ صاحب پہلے تو آپ تھوڑا گرم نہ ہو جائے, تھوڑا سا نرم لہجے میں بات کریں تو بہتر ہے. سب لوگ بھائی سب لوگ صبر سے. جی بتائیے. جی کیونکہ شیخ صاحب نا بہت گرم ہو رہے بار بار, تو نہیں ابھی کیا کرو, اچھی بات نہیں ہے. اب وہ مائنڈ مت کرو. ارے بھائی باقی لوگ نہیں بات کر رہے ہیں, چلو شیخ کو چھوڑ دیجیے. کفایت بھائی نے جانے دو, کفایت بھائی جانے دو نا آپ. وقت ہمارا ہم لوگ بول رہے ہیں کہ اتنے لوگ تو نرم بول ہی رہے ہیں نا بھائی. زاہد بھائی نرم بول رہے ہیں, سرفراز بھائی نرم بول رہے ہیں, میں بھی نرم بول رہا ہوں, سب تو نرم بول ہی رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے شاید میں بات سمجھا نہیں پایا کہ شیخ سمجھ نہیں پائے میری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم نقی نے یہاں عبداللہ بن مسعود سے جو نقل کیا ہے وہ بظاہر مرسل ہے, محدثین بھی یہی کہہ رہے بظاہر مرسل ہے, لیکن انہوں نے خود فرما دیا جب میں اس طرح سے بیان کروں تو حقیقی طور پر وہ مرسل نہیں ہے, بلکہ میں ابن مسعود کے غیر واحد اصحاب سے سنتا ہوں. اب شیخ صاحب کا اعتراض تھا کہ غیر واحد جو ہے وہ مجہول ہوتا ہے, غیر واحد جو ہے ضعیف ہوتا ہے. یہ نہیں, ہماری بات کو نہیں لا رہا بند. دیکھو ہم نے جو چیز سوال کیا, مطالبہ کیا ہے, ادھر ادھر کی بات مت لاؤ. ہم نے صاف مطالبہ کیا کہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس کو پہلے تسلیم کر لو کہ مرسل ہے, اس کو تسلیم کر لو مرسل ہے, اور پھر ہماری بحث چینج ہوتی ہے. کیا اس کو مرسل تسلیم کر لو, یعنی ہم نے جو کہا تھا کہ ترک رفع دین پہ ایک روایت لاؤ جو متصل ہو, صحیح ہو, جس کی سند متصل ہو. آپ کہہ دو کہ بھائی اس شرط پر ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے, ہمارے پاس ایک مرسل ہے لیکن یہ مرسل بھی چل جائے گی, پھر اس پہ بات کریں گے, مرسل چل جائے گی, لیکن یہ ماننا ہوگا کہ یہ مرسل ہے. اگر کسی نے کہا ہے کہ مرسل چل جائے گی تو اس سے وہ مرسل صحیح نہیں ہو جائے گی. اگر کسی نے کہا, جیسے کچھ لوگوں نے کہا نا کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت بھی چل جائے گی, تو کیا ان کا چل جانے سے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحیح ہو گئی؟ آپ سوچیے, سمپل سی بات ہے. کچھ اہل علم کا کیا کہنا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت چل جائے گی, اس سے دلیل لے سکتے, لیکن کیا دلیل لینے سے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہو جائے گی؟ وہ جو ہے ضعیف کا صحت کے درجے پہ پہنچ جائے گی. ایسے اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ مرسل حدیث چل جائے گی, یہ ہے وہ ہے, تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ جو روایت آپ نے پیش کی متصل ہو گئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی نے, بھائی دنیا جس لاجک سے تو دنیا کی کوئی روایت منقطع ہو نہیں سکتی, کیونکہ جس بندے نے بھی کسی نہ کسی سے سن کے اس پر روایت کرتا ہے, یعنی وہ بندہ کسی سے سنا ہوتا ہے, الہی کیوں کذاب ہو, موضوع حدیث ہو, تو موضوع تو الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی راوی ثقہ ہے, وزدہ نہیں ہے,
وہ کسی سے نقل کر رہا ہے کہ میں فلاں کے حوالے سے فلاں سے نقل کر رہا ہوں, نام نہیں لے رہا ہے, تو اس طرح سے تو کوئی روایت آپ کہہ نہیں سکتے کہ جو ہے وہ منقطع ہے, کسی نے کسی سے انون سے نقل کرتا ہو. بہت سارے جو ہے راوی جو انون ہے, مجہول ہے, تو مجہول ہیں تو بولو کہ ان کا نام نہیں پتا, تو کیا اس روایت کو صحیح بول دیں گے؟ تو خلاصہ ہے کہ میں شارٹ کرتا ہوں کہ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ متصل سند سے کوئی روایت لاؤ. اس دعوے کے مطابق آپ روایت نہیں پیش کر سکے. آپ تسلیم کر لو کہ متصل سند سے ہمارے پاس کوئی روایت نہیں, ایک ہے مرسل ہے. اب وہ مرسل قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے, وہ مرسل کا کیا اسٹیٹس ہوگا اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن پہلے یہ مانو اس بات کو, اعتراف کرو کہ جو روایت تم نے پیش کی ہمارے مطالبے کے مطابق نہیں, وہ مرسل ہے. پھر ہم آگے بات کریں گے نا مرسل چلے گی کہ نہیں چلے گی. جی ہاں بھائی بتائیے. شیخ کفایت کا سوال میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے, اب پریسائز جواب دینے کی کوشش کریے. میں سمجھ گیا ہوں. شیخ صاحب بار بار اس کو ریپیٹ کریں, میں مختصر کے طور پر اس کو سمجھاتا ہوں کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت کو یا تو مرسل مانے یا تو متصل روایت پیش کرے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر طور پر یہ ارسال ہے لیکن حقیقی طور پر یہ متصل ہی ہے. یہی تو میں سٹارٹ سے بحث کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں حقیقی متصل ہے. چلیے ابھی بات کریے آگے. جی بتائیے. ایک منٹ, حقیقی طور پہ کیسے متصل ہے؟ ورڈ نہیں دکھ رہا, انا مراسیل ابراہیم نخعی, یعنی یہ اپنے دعوے کے ثبوت میں جو حوالہ لا رہے ہیں اس حوالے میں لفظ ٹائٹل کیا دیا جا رہا؟ مراسیل ابراہیم. انا مراسیل ابراہیم, ابراہیم کی مراسیل. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم متصل ثابت کرو تو وہ حوالہ لاؤ نا کہ بھئی یہ متصل ہے, یہ آدمی آگے اس کا یہ نام ہے, اس کو متصل ثابت کرو. یہ شخص وہ حوالہ لا رہا ہے جس میں کیا مراسیل لکھا ہوا ہے, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ما يدل على ان مراسیل ابراہیم النخعی اقوى من مسانید, یہ لکھا ہوا نا. اس میں کدھر کہہ دیا امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہ اس میں متصل ہو گئی؟ مرسل, صحیح بات ہے, ٹائٹل مرسل ہے. پوچھ لیتے ہیں مرسل ہے, یہ مرسل کا ٹائٹل دینے سے وہ متصل نہیں ہوئے گی. میں ایک مثال دیکھوں, وراثت کے باب میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی حواشی میں یعنی میت کی اولاد میں صرف مؤنث ہو, بیٹی ہو, بیٹا نہ ہو, تو میت کی بہن اسبا ہوگی اور یہ بھائی کے قائم مقام ہو جائے گی. تو کیا بولتے ہیں کہ یہ بھائی جیسی ہو جائے گی, لیکن پھر بھی اس کو کوئی بھائی نہیں بولتا, یعنی وہ مؤنث مذکر نہیں ہو جائے گی. وہ سمجھ رہے؟ یعنی میراث میں کہتے ہیں کہ اس سچویشن میں جو رول ایک بھائی کا ہوتا ہے وہ ایک بہن کا ہو جائے گا, ایک جو میل کا ہوتا ہے فیمیل بھی وہ رول پلے کرے گی, وہ ہو جائے گا, لیکن فیمیل کو میل نہیں کہہ دیا جاتا. اسے جو دعویٰ آپ کا ہے کہ وہ متصل ہے اس کو متصل ثابت کرو, یا تو اپنے دعوے کو چھوڑ دو کہ متصل نہیں ہے وہ مرسل ہے, لیکن مرسل بھی یہ کام دے دے گی. یعنی جو متصل کا پاور ہوتا مرسل میں بھی ہے وہ سب ثابت کرو. ہم کہاں آپ کو منع کر رہے ہیں بھائی؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں نا کہ ضعیف ہے تو کیا ہوا, صحیح کا کام دے گی, تو بحث کرو, کون منع کر رہا ہے؟ لیکن مانو اس کو ضعیف مان کے بحث کرو, ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بولو گے نہیں ضعیف ہے لیکن ہم اس کو صحیح نہیں بولیں گے, یہ نہیں چلنے دوں گا میں نا. آپ اس کو مرسل اعتراف کرو کہ مرسل ہے, پھر بحث شروع ہوگی کہ مرسل حجت ہے کہ نہیں. آپ سے 10 گھنٹہ بات کریں گے مرسل حجت ہے کہ نہیں. مراسیل کے حجت ہونے نہ ہونے پر بحث کریں گے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس بحث سے یہ سند متصل نہیں ہو جائے گی. متصل اگر ثابت کرنا ہے تو ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کسی شخص کا نام لائیے, کسی شخص کا ذکر کیجئے, اس کا نام بتائیے, تب جا کے متصل ہوگی, ورنہ متصل سند نہیں ہو سکتی ہے. صحیح بات. ایک منٹ سن لیتے ہیں ان سے. ارے بھائی یہ بتاؤ کہ بھائی آپ جو بات بول رہے ہو وہ اسکرین پہ تو دکھ نہیں رہی ہے, تو یہ اسکرین اگر ہٹانا ہے, اگلی روایت لانا ہے تو وہ لے آتے نا, آپ اس کو کیوں, اس پہ کیوں ٹائم ڈال رہے ہیں ہم لوگ؟ جی کیا بول رہے ہو آپ؟ جو بات آپ ثابت کرنا چاہتے ہو وہ اس سلائیڈ پہ نہیں ہے اگر, تو اگلی آپ کی وہ لے لیتے ہیں نا, آگے بڑھتے ہیں, کم سے کم ایک ہی جگہ پہ اٹکے ہوئے ہم لوگ. بتائیے. یہ مرسل کے بارے میں نہیں ہے, اس کے پہلے ابن عبد البر نے, جو میں نے اس کے پہلے والی عبارت پیش کیا, ابن عبد البر نے وہ عبارت پیش کی ابراہیم نخعی کی. آپ یہ عبارت چھوڑ کے اس پہ جانا چاہتے ہو تو میں وہاں چلے آتا ہوں, اس کو چھوڑ دو. میری بات سنیے, کنٹینیو ہے, وہ کنٹینیو ہے, میری بات سنیے. ابراہیم نخعی نے جب بھی ابراہیم نخعی بیان کرے عبداللہ بن مسعود سے, آمش نے کہا کہ سند بیان کرو, تو انہوں نے کہا میں نے ان کے غیر واحد اصحاب سے سنی ہوتی ہے. اسی روایت کی شرح کرتے ہوئے ابن عبد البر فرما رہے ہیں, اسی روایت کے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بظاہر طور پر ابراہیم نخعی کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے,
لیکن واسطہ ہے ان کے اصحاب کا، یہ ہم کو دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے، ان کی دوسری روایت سے، اسی لیے بظاہر طور پر مرسل ہے لیکن پھر بھی اس کو مسند کا درجہ ہے. یہی بحث ابن عبد البر نے کہا ہے، اور اسی روایت کے بعد انہوں نے پوری حجت اس پر حجت قائم کی ہے کہ یہ بات بالکل صحیح. غلط بات، بالکل غلط بات بندہ کہہ رہا ہے، بالکل غلط بات. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسند کے درجے پہ، اقوا من مساندی کا، یعنی اس کے مرسل ہی مان رہے ہیں، ہاں یعنی مرسل ہی مان رہے ہیں. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اس روایت کو متصل نہیں بول رہے، صاف لکھا ہے فی لأن فی هذا الخبر ما يدل على ان مراسیل ابراہیم النخعی اقوا من مساندہ. یہ ان کی مرسل ان کی مسند سے زیادہ قوی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. متصل نہیں بول رہے اس کو. متصل نہیں کہہ رہے ہیں کہا. نا کہ بریلیوں کے لیے کہہ دو کہ یہ ضعیف ہے لیکن صحیح سے زیادہ مضبوط ہے. ہاں تو یہ پوچھ لیتے ہیں ان کو. ایک ابو منٹ حنیفہ، امام ابو حنیفہ جو کوئی ضعیف حدیث پیش کر دو، کہتے ہیں کہ ضعیف بات نہیں، ابو حنیفہ کے نظر میں دور میں صحیح تھی، اس لیے یہ سوال پوچھتے ہیں. صحیح حدیث سے زیادہ مضبوط ہے. تو آپ کہہ دو کہ یہ ان کی جو مرسل ہے وہ مسند سے زیادہ مضبوط ہے، جیسا وہ کہہ رہے ہیں. پھر ہم بات کریں گے، ہماری بحث سوئچ ہو جائے گی، ہماری بحث ڈائیورٹ ہو جائے گی کہ مرسل حجت ہے کہ نہیں ہے، اس پر بات ہو جائے گی. لیکن یہ روایت مرسل متصل ثابت نہیں ہوتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، جیسے بریلوی ضعیف روایت پیش کرے اور کہے ضعیف سے بھی حجت لینا، تو بحث ڈائیورٹ ہو جائے گی، بحث چینج ہو جائے گی کہ ضعیف روایت سے دلیل لے سکتے کہ نہیں، ضعیف روایت سے حجت پکڑ سکتے کہ نہیں، وہ ایک الگ بحث شروع ہوگی. لیکن وہ ضعیف روایت کو صحیح تو نہیں مان لیں گے نا. صحیح بات ہے. اگر یہ سوال امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مرسل ہے وہ ان کی مسند سے زیادہ قوی ہے، تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوگا نا کہ ان کی مرسل متصل ہے، مرسل ہی ہے. یہ مرسل قوی ہے، قوی کا کیا مطلب ہے، حجت ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہوگی. ہم اس بحث میں بھی داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم کوئی صحیح روایت، متصل روایت نہیں پیش کر سکے. ہمارے پاس مرسل ہے لیکن ہم ثابت کریں گے یہ مرسل سے بھی حجت لیا جائے گا، ہم اس بحث میں اترنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو روایت، جو عبارت آپ نے پیش کیا، اس میں دور دور تک نہیں ہے کہ وہ ابراہیم نخعی کی جو روایت ہے وہ متصل ہے. آپ کہاں متصل کے درجے پر ہے. جو میں نے مثال دے دیا وراثت کی کہ بہن بھائی کے درجے پر ہے، درجے پر رکھ کے بھی اس کو بھائی تھوڑی بول لگے، آپ میل کو فیمیل کو میل تھوڑی بول لگے. تو یہ مان لو کہ بھیا آپ کی جھولی میں کوئی متصل روایت نہیں ہے، آپ اس بات کو تسلیم کر لو. اس بات کے تسلیم کرنے کے بعد ہم جو جھولی میں ہے نا اس کی بھی اوقات بتا دیں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. پہلے یہ تو کنفرم ہو، دنیا کو پتا چلے نا کہ تمہاری جھولی میں کوئی متصل روایت نہیں ہے. پھر جو جھولی میں ہے اس کی حیثیت کیا ہے، کتنا کھرا کوٹا ہے، ہم اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، پوچھ لیتے ہیں. اور ایک بات یہ جو بات ہے یہاں پہ دوسرے حوالے نہیں، اس حوالے میں صرف یہ ہے کہ مرسل مسند سے اقوا ہے، لیکن یہ عبارت اس بات کی نمائندگی نہیں کرتی ہے کہ یہ اقوا صحیح ہے. بھائی ضعیف میں ہوتا نا کہ بعض صحیح سے جو ہے اقوا ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز صحت کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو یہ جو حوالہ ہے اس میں اس بندے کے کسی بھی مطلب کی بات نہیں ہے، نہ وہ سند متصل ثابت ہو رہی ہے، نہ یہاں مرسل کے صحیح یا اس کے حجت ہونے کا کوئی یہ عبارت دعویٰ کرتی ہے. ہاں دوسری عبارت لانا، لاؤ، ایک نہیں ہزار لاؤ، ہم اس پہ بات کرنے کے تیار ہیں. لیکن وہ بحث یہ ہوگی کہ مرسل حجت ہے کہ نہیں، وہ بحث یہ نہیں ہوگی کہ یہ روایت متصل ہے کہ نہیں. جی ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، میں شیخ صاحب کو سمجھا رہا ہوں کہ مرسل جو ابن عبد البر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی جب مرسل آ جائے نا عن ابن مسعود جس طرح بھی آتی ہے وہ اقوا ہوں گی مسند سے. کیوں؟ اس کے پیچھے انہوں نے وہ روایت ذکر کی ابراہیم نخعی کی، جب وہ فرما رہے کہ میری مرسل جو ہے مرسل نہیں ہے، میں نے غیر واحد سے سنی ہوتی ہے، اسی کی تو بحث کر رہے وہ. میں وہی آپ کو کب سے سمجھا رہا ہوں. آپ مجھے بتایا جب ابراہیم نخعی خود کہہ رہے ہیں کہ میں جب ابن مسعود سے بیان کروں ڈائریکٹ، یعنی منقطع انقطع، کیا اس کو کہتے ہیں نا وہی مرغی کی ایک ٹانگ، ایک کہاوت ہے نا مرغی کی ایک ٹانگ. یہ میں بار بار ایک اپنا جو مطالبہ دہرا رہا ہوں، یہ شخص بار بار وہی بات ریپیٹ کر رہا ہے. اس کو یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے پاس متصل سند نہیں ہے، پھر ہم بحث کر لیتے ہیں کہ مرسل حجت ہے کہ حجت نہیں ہے. اس میں وہ جو قول ہے جو طبقات ابن سعد سے پیش کیا گیا، کہاں طبقات ابن سعد میں بھی کہاں لکھا ہے کہ متصل ہے ان کی روایت؟ اگر وہ غیر واحد سے روایت کر دیں گے تو وہ روایت جو ہے صحیح ہو جائے گی، متصل ہو جائے گی.
تو غیر واحد کا جب نام لیں گے کہ جب روایت میں یہاں پہ نام آئے گا کہ فلاں شخص سے انہوں نے روایت کیا تب جا کے روایت متصل ہوگی اور صحیح ثابت ہوگی. یہاں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ جو وہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے یہ شخص اس کو اس روایت کا حوالہ دے کے کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور امام ابن عبد البر اسی کا حوالہ دے کے کیا کہہ رہے ہیں مرسل. بھائی اس کا حوالہ دے کر بھی مرسل ہی بول رہے ہیں متصل نہیں بول رہے ہیں. اس کا حوالہ غیر واحد کا حوالہ دے کر بھی کیا کہہ رہے ان مراسیل ابراہیم النخعی اقوا من مسانیدہ. آپ سوچیں بھائی طبقات ابن سعد میں صاف کلیئر ہے. کیا وضاحت ہے؟ امام اعمش کہتے ہیں کہ ابراہیم آپ نام کیوں نہیں لیتے اپنے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جو بندہ ہے اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس کا اگر یہ دنیا میں منقطع نہیں تو کس کو منقطع کہتے ہیں؟ ابراہیم نخعی نے کیا جواب دیا؟ کہا جواب میں نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ کئی لوگ بیچ میں ہیں. بھائی کئی لوگ ان کے دماغ میں ہے نا ان کی معلومات میں ہے. سامنے والا تھوڑا اس کو مختصر مان لے گا جب تک آپ بتاؤ گے نہیں تو وہ تو ان کی معلومات میں ہے نا. بھائی بہت ساری روایتیں جو بھی متصل منقطع ہوتی ہیں تو ایک ثقہ راوی اگر دوسرے سے منقطع روایت بیان کرتا ہے تو یقیناً اس کی نظر میں بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی تو ہے یہاں پہ. لیکن جب تک اس کو مینشن نہیں کریں گے بتائیں گے نہیں ان کے یہ کہہ دینے سے وہ روایت صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اس لیے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اسی کی تشریح پیش کیا ابن عبد البر نے. ٹھیک ہے اسی کی تشریح پیش کیا لیکن تشریح میں کہا کیا رزلٹ کیا نکالا مرسل. تشریح کرتے کرتے اس کو متصل تو نہیں بول دیا نا. تشریح کرتے کرتے امام ابن عبد البر نے متصل تو نہیں بول دیا نا مرسل ہی بولا ہے. پھر کہا ہے کہ مرسل یہ مسند سے اقوا ہوتی ہے. اچھا ہوتا ہے دیکھو اس میں باریکی کیا ہے یہ جملہ اس بات کی میں پھر دہراتا ہوں بار بار یہ بندہ مجبور کرتا ہے دہرانے پہ. یہ جملہ اس بات کی بھی دلیل نہیں ہے کہ اقوا کا مطلب صحیح ہے. مسند میں کیا ہوتا ہے ایک سند ہوتی ہے. مسند میں کیا ہوتا ہے ایک سند ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے مسند صحیح ہے ضعیف ہے بحث نہیں ہو رہی ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں تو جہاں ایک ہے تو جہاں متعدد ہے تو تعدد اس سے زیادہ قوی ہے. جہاں ایک سے زیادہ لوگ ہیں جہاں کوئی ایک ہے تو یہ تعدد اس سے زیادہ قوی ہے. لیکن قوی کا مطلب صحیح نہیں ہوتا ہے. بھائی دو لوگ اگر ہیں اور دونوں ضعیف ہے یا مدلس ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو یا انون ہے یا وہ پتہ نہیں کسی اور سے روایت کر رہے ہیں تو کچھ بھی اس میں بہت سارے امکانات ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہر صورت میں روایت مرسل ہی رہے گی متصل ہو جائے گی. تو میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو روایت آپ نے پیش کیا ہے وہ مرسل ہے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی پیش کردہ عبارت بھی اسے مرسل ہی بول رہی ہے. تو مان لو بھیا ہمارے پاس متصل نہیں ہے وہ مرسل ہے. پھر مرسل حدیث کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے ہم اسے بحث کر لیں گے. ٹھیک ہے تو آپ کے سوال ویلڈ ہے کہ بھائی آپ نے جو باتیں پیش کی آپ کیا کریے پریسائز جواب جو ہے آج کے سوال کے. دیکھیں آج ڈسکشن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے صرف وقت کی قلت اور وعدہ ہم نے کیا تھا ہم نے وعدہ آدھا گھنٹہ آگے بڑھا دیا اور اسی وجہ سے ہم یہ ڈسکشن کو یہاں روک رہے ہیں. تو آپ کیا کریے اگلے منگل کو جی آپ اور کیا کریے پریسائز دلائل لے کر ضرور آئیے گا. ہاں جی انشاءاللہ. تو منگل کا وعدہ کچھ ہے بولنے کا فارمیٹ جو ہے نا میں شیخ سے بات کروں گا کچھ بات کریں گے ہم لوگ. لیکن آپ کیا کریں کا موقع ملے گا آپ اس باتوں کی تکرار کرو گے تو میں بھی تکرار کروں گا. کیسے بات آگے بڑھے گی؟ ہم نے کہاں آپ کو روکا ہے کہ مرسل کی حجیت پہ بات نہ کریں. ہم آپ کو پورا حق دیتے ہیں کہ مرسل کی حجیت ثابت کریں پورا حق دیتے ہیں. لیکن اس ٹاپک کو لیفٹ کرنا ہوگا آپ کو ماننا ہوگا کہ یہ متصل نہیں ہے. پھر ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے کہ مرسل بحث کروں گا. ٹھیک ہے آپ کا ثابت کروں گا متصل ثابت کریں گے. اسی لیے تو آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہوں میرے بھائی. یہ جو آپ کی ضد ہے نا آپ اگر ضد پہ اڑے رہو گے کہ متصل ہے تو کیا میں بیوقوف ہوں؟ یہاں کو متصل بولنے دوں گا. متصل کو دلیل کے ساتھ بول دو واللہ میں سرنڈر ہو جاؤں گا. ہم نے اہل حدیث کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ اس کی یہ بات لوک ہے. اہل حدیث کسی امام کی بات کو لے کے لوک نہیں کرتا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنی بات چھوڑ دیں گے ہم آپ کی بات قبول کر لیں گے. اس روایت کو آپ متصل ثابت کر دو میرے بھائی میں قبول کر لوں گا. لیکن متصل کا ثبوت نہیں دو گے بہت اچھا الحمدللہ یہی اسپرٹ ہمارا اتباع سنت کا. بھائی آپ کا بھی یہی موقف ہے نا بھائی آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ نہیں ذرا آپ بھی بول دیجیے الفاظ. جی اصل میں یہ بھائی صاحب نہیں آئے. بھائی صاحب کا جو ٹون ہے نا وہ مناظرے والا ہے جو جاؤ کے سے بول کے چلے جاؤ گے. اچھی بات ہے
اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔